اچھا جی، اس لیے کہ آپ نماز کے لیے وہاں پر گئے تو کچھ دیر آپ عرفات کے میدان میں گزار کر گئے تو آپ کا وقوف عرفہ فرض تو ادا ہو گیا، لیکن غروب تک آپ کو یہاں پر رہنا واجب تھا عرفات کے میدان میں، لیکن آپ مغرب کے وقت ٹھہرے اس والے حصے میں، واجب چھوٹ گیا، واجب چھوٹا دم دینا پڑا۔ بعض ذہین عقل مند لوگ یہ ہوتے ہیں کہ رات کو جو پہنچتے ہیں نا، جن کو رات کو بس والے لے کر پہنچتے ہیں، وہ رات کو جو کہ سناٹے ہوتے ہیں سیدھا مسجد نمرے میں جاتے ہیں اور کونے پر وہاں پر بستر بیٹھ جاتے ہیں، خالی جگہ ہوتی ہے، پورا دن وہاں پر گزارتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ لمحے بھر کے لیے بھی عرفات کی حدود میں نہیں آئے، وہ اپنے زوم میں مسجد نمیرہ میں ہے، وہ اپنے زوم میں مسجد نمیرہ میں، لیکن لمحے بھر کے لیے بھی عرفات کی حدود میں نہیں ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ حج فاسد ہو گیا، اگلے سال دوبارہ قضا کرے، یہ سال تو گیا۔ اور آپ یہ دیکھیں پیچھے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں، اتنے سارے لوگ، بتائیں نا کس کا حج ہوا؟ یہ صرف نہ سمجھی ہے، یہ سیکھ کر نہ جانے کا نتیجہ، کہ صرف بات نہیں کر رہا، آپ کو بتا بھی رہا ہوں کہ اتنا بڑا طبقہ ہمارا ایسا ہے جو حدود عرفات سے باہر ہے، چاہے وہ وادی عورانہ میں ہے، چاہے مسجد نمیرہ کے اس حصے میں ہے جو حدود عرفات سے باہر ہے، جن تمام کا حج فاسد ہو چکا۔ اور یہاں پر آئیں گے، گھر پہ بتیاں بھی لگی ہوں گی، لوگ گجرے بھی پہنا رہے ہوں گے، مبارکبادیں بھی دے رہے ہوں گے، بڑا حج کر کے آئے ہیں، جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا حج تو ہوا ہی نہیں ہے، کیونکہ شریعت میں جہالت کا اعتبار نہیں ہے، معتبر نہیں ہے جہالت، یہ عذر نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ جس عبادت کو کرتے ہیں سیکھ کر جانا ہم پر لازم ہے۔ پوری زندگی نماز فجر کی 2 کی جگہ 4 پڑھیں گے نا، یہ قبول نہیں ہے، لعنت پڑے گی ہمارے اوپر۔ ہم کہیں گے ہم تو 2 رکعت زیادہ پڑھتے ہیں، سجدے 1 رکعت میں 2 کی جگہ 4 کے نا، خوش ہو کر ہم تو 4 سجدے کرتے ہیں، نہیں، لعنت پڑے گی ہمارے اوپر۔ کیوں؟ نبی کے طریقے کی مخالفت کی۔ جو عبادت نبی کے طریقے کے خلاف جائے گی وہ لعنت کی مستحق ہوگی، اس پر اجر نہیں ملنا۔ تو شریعت میں جہالت کا اعتبار نہیں، سیکھ کر جانا ضروری ہے۔ تو بار بار میں آپ سے جو گزارش کرتا ہوں نا کہ یار ایک نشست کافی نہیں ہے، 3-4 نشستیں لازمی لیں۔ آپ تو آ چکے، آپ کے ساتھ جو دوسرے لوگ ہیں انہیں فلائرز شیئر کریں، بتائیں کہ یہ پروگرامز ہو رہے ہیں۔ ہم آپ سے کوئی پیسہ نہیں لے رہے ہوتے ان چیزوں کا، ہمارے لیے آپ کی دعائیں جو یہ ہمارا اجر ہے، یہ ہمارے جو ہے یہ ایک طرح سے تنخواہ سیلی کہلا، یہ ہمارا اجر ہے کہ آپ وہاں پر جا کر ہمیں یاد رکھتے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ لوگ یاد کریں گے، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہم ہمارے لیے دعا کریں، نہ چاہتے ہو دعائیں کریں گے۔ جب لوگوں کو غلط کرتے ہوئے دیکھیں گے نا، اس وقت آپ ہمیں یاد کریں گے وہاں پر، یہ ہمارا اجر ہے۔ تو آپ اپنے ساتھ والوں کو لازمی بتائیں، اور جو ہماری ورکشاپس ہوں گی وہاں پر بلائیں کہ اس طرح کی غلطیاں کر کے ہم اپنا حج برباد کرتے ہیں۔ حج آسان ہے، 5 کام کرنا آپ کا حج پورا ہو جاتا ہے، لیکن ان چیزوں کا سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو بہرحال آگے چلتے ہیں جناب۔ یہاں پر ہمارے ایک غلطی اور کرتے ہیں کہ خواتین اور مرد اکٹھا اجتماع لگا لیتے ہیں، چاہے بھلے وہ فیملیز ہیں، غلط طریقہ ہے، سخت ناپسندیدہ طریقہ۔ خواتین سے کہیں آپ الگ اپنا جو اللہ کو راضی کرنے پر اور اللہ سے آہوزاری کریں، مرد حضرات الگ کھڑے ہو کر کریں، اکٹھا ہونا وہاں پر یہ غلط بات ہے، اور یہ بات میں بتا چکا ہوں آپ کو۔ 9 ذی الحجہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ غروب تک آپ نے عرفات میں رہنا واجب ہے۔ کسی وجہ سے آپ کو عرفات سے باہر نکلنا پڑ جائے، کسی بھی وجہ سے، تو دم لازم آ جائے گا۔ کوشش کریں غروب سے پہلے دوبارہ واپس آ جائیں۔ غروب سے پہلے دوبارہ عرفات کے میدان میں آ گئے اور غروب کا وقت آپ نے عرفات میں گزار دیا نا، وہ دم آپ کا ختم ہو جائے گا۔ کسی وجہ سے باہر جانا پڑ گیا، کوئی بات نہیں، واپسی غروب سے پہلے پہلے دوبارہ آپ یہاں پر پہنچ جائیں۔ تو اس بات کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ ایک بات اور، یہ آپ کو جو ستون نظر آ رہا ہے یہ پہاڑی ہے، اس پہاڑی پر یہ ستون ہے، یہ ستون ہے جس کو یہ پہاڑی جس کو کہا جاتا ہے جبل رحمت۔ اس ستون سے تھوڑا سا نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف عرفہ کیا تھا۔ جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے تو ہر حاجی کوشش کرتے ہیں ہم جبل رحمت پر جائیں، بالکل نہ جائیں، خیمے سے دور نہ جائیں، بار بار اب سرچ کر رہا ہوں۔ جو جائے گا انشاءاللہ وہاں پر یاد کرے گا مجھے، خیمے سے دور انشاءاللہ یاد کرے گا، اور اس کے جو ساتھ والے ہوں گے نا وہ برے الفاظ میں اس بندے کو یاد کریں گے، پیچھے ذمہ داری چھوڑ کر جائے گا بیوی بچوں کی، وہ تو آسان نہیں ہے وہاں پر دوسروں کی خواتین کو یا گھر والوں کو سنبھالنا، تو نہ جائیں۔ دوسرا سمجھانے کی، اس تصویر کو لانے کی دوسری وجہ یہ کہ دیکھیں یہ ستون ہے، یہ ہے جبل رحمت، اس پہاڑی، یہ ستون کچھ بھی نہیں ہے، یہ سعودی گورنمنٹ نے صرف نشانی کے لیے لگایا یہاں پر۔
اس لیے کہ پورا مکہ پہاڑی جو گھرا پڑا ہے، کیسے پتا چلے گا کہ جبل رحمت ہے؟ اس نشانی کے لیے سعودی گورنمنٹ نے کچھ سال پہلے ستون بنا دیا. اب حاجی اس ستون کو ہی متبرک سمجھتا ہے، اور متبرک سمجھتا ہے ایسا ہے کہ آپ کو حاجی یہاں پر نظر آ رہا ہے. انشاءاللہ اگلے جو ہمارا زیارات کا پروگرام ہوگا اس میں تفصیلی میں تصویریں بھی دکھا دوں گا. حاجی اس ستون کے اوپر نام لکھ رہا ہوتا ہے. کیوں نام لکھیں گے؟ تو اگلے سال دوبارہ آنا ہوگا. آج تک کسی کو نہیں دیکھا جس نے نام لکھا وہ دوبارہ گیا ہو وہاں پر. ٹھیک ہے، پٹیاں باندھتے وہ ہندو ہوتے ہیں نا مندروں پر، اور وہ درختوں کے کپڑوں کی جو ہے چتریاں باندھ رہے ہیں، یہاں پر لوگ حاجی باندھ رہے ہوتے ہیں. یہاں سے پتھر وغیرہ اٹھا کے جیب میں بھر کے گھر پہ لا رہے ہوتے ہیں. یہ سارے فضول بدعات ہیں. بعض چیزیں تو شرک تک پہنچ جاتی ہیں، وہاں پر شرک کے معاملات. کچھ بھی نہیں، یہ ستون صرف نشانی کے لیے ہے. جائیں گے نا وہاں پر لوگوں کو اب دیکھیں گے، لوگ یہ سارے کام کر رہے ہوں گے. قد آدم تک یعنی تقریباً 7 فٹ تک پورا ستون کالا ہو چکا ہے. پورا ستون کالا ہے، لوگوں نے لکھ لکھ کر اس کو کالا کیا ہوا. اور یہ جو پتھر نظر آ رہا ہے نا، یہ جتنے پتھر نظر آ رہے ہیں آپ جائیں گے یقین کریں پتھر پر پاؤں بھی نہیں رکھ سکیں گے. ہر پتھر کے اوپر نام لکھا ہوا ہے. کہیں پر محمد ابو بکر، کہیں پر عبداللہ، کہیں پر ناصر، کہیں پر عبد الرحمان. کیوں؟ ہمارے پاکستانی انڈینز جاتے ہیں اور وہاں پر نام لکھ کر آتے ہیں پورے ستونوں کے اوپر. جب میرے ساتھ گروپ جا رہا ہوتا ہے وہاں پر، میں حاجیوں کو منع کرتا ہوں اوپر جانے سے، ناراض ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں اللہ کے بندے ان تمام پتھروں پر اللہ اور نبی اور رسول اور صحابہ کرام کے نام لکھے ہوئے جو ہم پاکستانی اور انڈین لوگوں نے لکھے ہوئے ہیں ان تمام پتھروں کے اوپر. اور دیکھیں سارے حاجی ان پر کھڑے ہیں. بتائیں اجر ملنا ہے گناہ ملنا ہے؟ تو اس طرح کے کام وہاں پر بالکل بھی نہ کریں. اگلا کام ہم نے کیا کرنا چاہنا، یہ تو تھی احتیاطیں. اب کرنے والا کام کیا ہے؟ جب زوال ہو جائے وہاں پر، زوال سے مراد ظہر کی نماز سے 10-12 منٹ پہلے کا وقت. اب وہاں پر کرنا ہے 2 کام. ایک تو یہ کہ ظہر اور عصر کی نماز پڑھنی ہے. جو لوگ مسجد نمیرہ میں ہے تو وہ تو اکٹھی نماز پڑھیں گے وہاں پر امام کے پیچھے. جو خیموں میں ہے وہ اس امام کے پیچھے نماز نہ پڑھیں. بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ کی نماز نہیں ہوتی، جس میں سب سے بڑی وجہ یہ کہ اتصال نہیں ہوتا امام کے ساتھ. دیکھیں یہاں امام نماز پڑھاتے ہیں، یہ جتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان سب کی نماز اس امام کے پیچھے ہوگی. لیکن پچھلی 2 گلیاں پیچھے اگر کوئی کھڑا ہوگا جہاں مسجد کے اس کی آواز جاری ہوگی اسپیکرز کی، وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے گا، ہم کہیں گے اس کی نماز نہیں ہوگی. بولے گا کیوں نہیں ہوگی؟ امام کے پیچھے تو پڑھا ہوں. بھائی درمیان میں اتصال نہیں ہے. تو آپ جب خیموں میں نماز پڑھیں گے وہاں پر بھی یہ معاملہ ہوگا. آپ کو آگے صفیں تو نظر آ رہی ہوں گی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آگے صفوں میں کوئی اس امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوگا، ان سے 6 صفحے آگے کوئی اپنی انفرادی پڑھ رہا ہوگا، 6 صفحے آگے کوئی اپنی انفرادی پڑھ رہا ہوگا. تو مختلف ائمہ کی اقتداء چل رہی ہوگی. آپ کو نہیں پتا آپ کے آگے والی صف والے جو لوگ ہیں وہ کس کی اقتداء کر رہے ہیں. تو عرفات کے میدان میں جو 2 نمازیں پڑھیں گے وہ اس امام کے پیچھے آپ نے نہیں پڑھنی ہے. امام حج جو ہے، احتیاط کریں اس پر. نماز کیسے پڑھیں گے؟ ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ، عصر کا وقت داخل ہونے کے بعد عصر کی نماز جماعت کے ساتھ. مقیم ہے تو مکمل، مسافر ہے تو قصر. ورنہ جو مسجد نمیرہ میں ہوں گے وہ ظہر ہی کے وقت میں دونوں نماز اکٹھی پڑھیں گے. اپنے خیموں میں مکمل نماز اپنے اپنے وقتوں میں پڑھیں گے، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. یہ 2 نمازیں پڑھ لی. اس 2 نماز کے علاوہ ایک کام کرنے کا، وقوف. وقوف کہا جاتا ہے خیمے سے باہر آ جائیں اور بس اللہ سے مانگنا شروع کر دیں. جتنی دیر اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، ننگا سر ہوگا اور دھوپ ہوگی، راضی کریں اللہ کو. تھک جائیں خیمے میں اگر آرام کر لیں، 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ آرام کریں، پھر باہر آ جائیں، پھر اللہ سے راضی. پورا دن آپ کی یہ مشق رہنی چاہیے. تھوڑی دیر باہر آ جائیں، پھر آرام کر لیں، پھر تھوڑی دیر باہر آ جائیں، پھر بس یہی آپ کا وقوف عرفہ ہے. اور کوئی راکٹ سائنس اس میں نہیں ہے. یہ ہو گیا. اب آپ نے اگلا کام آپ کا ہے مزدلفہ. مزدلفہ کی نشانی یہ جامنی کلر کے بورڈز، مینا بلو کلر، عرفات پیلے، مزدلفہ پرپل، جامنی برگنڈی. مزدلفہ، یہ مزدلفہ کے حالات ہیں. مینا میں ایئر کنڈیشن خیمے، عرفات میں قدرے تھوڑے سے کم سہولت والے خیمے، اور مزدلفہ میں کچھ بھی نہیں. عرفات میں تھوڑے سے ہلکے، مزدلفہ میں کچھ بھی نہیں، کھلے آسمان کے نیچے. اس لیے کہ مزدلفہ کا وقوف کھلے آسمان کے نیچے کرنا یہ مستحب ہے. تو یہاں آپ کو خیمہ نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں. خواتین بھی کھلے آسمان کے نیچے، مرد حضرات بھی کھلے آسمان کے نیچے. دیکھیں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. اچھا یہ اسکرین سامنے آ گئی. صاحب میں ایک وضاحت کرتا چلوں میں. یہ دیکھیں آپ کو یہ خواتین نظر آ رہی ہیں، یہ مرد حضرات. خواتین مرد اکٹھی نماز نہ پڑھیں.
نہ حرم میں، مسجد الحرام میں، نہ مسجد نبوی میں، نہ ان باقی جگہوں پر، چاہے آپ کی محرم خاتون ہی کیوں نہ ہو۔ اس مسئلے کو اچھی طرح خاص کر خواتین سمجھیے، اگر ایک ہی امام کے پیچھے مرد اور خواتین نماز پڑھیں تو خواتین الگ صفیں بنائیں۔ کسی صف میں اگر خاتون کھڑی ہے اور ایک ہی امام کے پیچھے ایک ہی نماز پڑھی جا رہی ہے، نفل نماز کی بات نہیں کر رہا ہوں، یعنی امام کے پیچھے نماز پڑھی جا رہی ہے، تو اس عورت کے دائیں طرف، بائیں طرف اور بالکل آگے والا، ان تینوں مردوں کی نماز نہیں ہوگی، اس عورت کی ہو جائے گی۔ جو عورت صف میں ہوگی مردوں کے درمیان، تو اس کے دائیں طرف والا مرد، بائیں طرف والا مرد اور بالکل سامنے والا، ان تینوں کی نماز نہیں ہوگی، بھلے تینوں اس کے محرم مرد کیوں نہ ہو۔ تو خواتین کو اپنی صفوں میں کھڑا نہ ہونے دیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کام نہ کریں۔ دوسرا حضرت یہ کہ مزدلفہ سے متعلق میں نے پیچھے ابھی عرض کیا کہ یہاں پر آپ کو خیمہ نہیں ملے گا، اور پیچھے 2 دن کی مشقت کر کے آ رہے ہیں، جیسی نیند یہاں پر آتی ہے شاید آپ کو زندگی بھر کبھی وہ نیند نہ آئے جو یہاں پر آتی ہے، ایسے پرسکون نیند آتی ہے۔ اور یہاں پر کچھ دیر آرام کرنا یہ سنت بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تھا۔ اب جناب آرام کیسے کہ عرفات میں تو ہم نے پردہ لگا لیا تھا خواتین کے لیے، یہاں کیا کریں گے؟ اور ہوا اتنی تیز ہوتی ہے کہ مردوں کی جو دھوتی ہوتی ہے وہ اڑ رہی ہوتی ہے، مرد حضرات اس کا خیال نہیں کرتے، خواتین جو بیچاری وہ پردے کا کیا کریں؟ تو 2 کام کرنا ہے آپ نے۔ ایک تو یہ کہ آپ جو اضافی چادر لے کر چلے تھے، ہر حاجی سے میں نے عرض کیا تھا، وہ آپ نے وہاں پر پردہ بنایا تھا عرفات میں، وہی چادر مرد حضرات نے یہاں پر اوڑھ کے سونی ہے، گردن سے نیچے نیچے کہ سر پہ نہیں اوڑھنی ہے، گردن سے نیچے، اس لیے آپ کی دھوتی ہوا سے اڑے گی وہاں پر، تو آپ نے اچھی طرح خود کو کور کر کے سونا ہے۔ مردوں نے تو یہ کام کرنا ہے۔ خواتین کیا کریں گے؟ دیکھیں ایک چھوٹا سا خیمہ ملتا ہے جو فولڈ ہو جاتا ہے، ایک چھوٹا سا رنگ بن جاتا ہے، غالباً اتنا سا ہوتا ہے، بامشکل 1 کلو اس کا وزن ہوتا ہے، اپنے ساتھ وہ خیمہ لے کر جائیں۔ اس خیمے کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ 3 خواتین اندر آرام سے سو سکتی ہیں۔ تو اگر گروپ میں ساتھی جا رہے ہیں تو 2 ساتھی مل کر اس کو ایک خیمے کو خرید سکتے ہیں، مل جاتا ہے، مدنی مسجد میں مل جاتا ہے، بولٹن میں مل جاتا ہے، اور یہ ہوگا کہ دونوں مردوں کی خواتین اس خیمے میں سو جائیں، پردے کا پردہ ہو جائے گا، سکون سے سو بھی جائیں گی، بے پردگی نہیں ہوگی۔ وہ خیمہ اپنے ساتھ ضرور رکھیں، وہ یہاں پر آپ کو بڑا کام آئے گا۔ تو اس خیمے کو آپ نے بھول کر یہاں پر نہیں جانا ہے۔ اچھا جی، یہ تو مزدلفہ سے متعلق کچھ باتیں تھیں۔ مزدلفہ آنا کب ہے؟ عرفات کے میدان میں ظہر اثر کی نماز پڑھ لی، اب غروب ہونے کا انتظار کریں۔ جب غروب ہو جائے، یقین ہو جائے سورج غروب ہو گیا، اب مزدلفہ روانہ ہونے کی فکر کریں، بغیر مغرب کی نماز پڑھے، بغیر مغرب کی نماز پڑھے۔ تو 2 کام کی احتیاط کرنی ہے عرفات کے میدان میں۔ پہلا تو یہ کہ مغرب کی نماز یہاں پر نہیں پڑھنی، کسی بھی صورت نہیں پڑھنی۔ دوسرا یہ، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ معلم حضرات آپ سے کہتے ہیں عصر کے بعد آؤ بسوں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، بہت زیادہ رش ہے، جیسے ہی سورج غروب ہوگا ہم بسیں چلا کر نکل پڑیں گے، جلدی پہنچ جائیں گے مزدلفہ میں۔ ایسا نہیں کرنا آپ نے۔ اکثر بسیں، ہر بس کی بات نہیں کر رہا، اکثر بسیں حدود عرفات سے باہر کھڑی ہوتی ہیں، تو اگر آپ غروب سے پہلے بس میں جا کر بیٹھ گئے تو کیا ہوگا؟ آپ کا واجب چھوٹے گا، دم دینا پڑ جائے گا۔ ایسا نہ کریں، آپ نے عرفات کے میدان میں ہی رہنا ہے۔ تو یہ 2 کام لازمی کریں گے کہ آپ غروب سے پہلے عرفات کی حدود کو نہیں چھوڑیں گے اور مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے یہاں پر۔ جیسے غروب ہو بسوں میں بیٹھیں، تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ چلے جائیں جناب مزدلفہ۔ 10 ذی الحجہ لگ پڑی، سورج غروب ہو گیا، یہ دیکھیں یہ رش کا مزدلفہ کا عالم ہوتا ہے وہاں پر، کھلا میدان۔ میدان مزدلفہ بھی جہاں سہولت میسر ہو، پورا کا پورا میدان وقوف کی جگہ ہے، جہاں پر آپ ٹھہر گئے وہ آپ کا وقوف ادا ہو جائے گا، پورا مزدلفہ کا میدان۔ لیکن یہاں پر بھی ایک وادی ہے جہاں پر آپ نے نہیں ٹھہرنا، یہاں پر بھی اکثر حاجیوں کو آپ دیکھیں گے حاجی وہاں پر ٹھہریں گے، لیکن یہاں پر سختی اتنی زیادہ نہیں ہے جو سختی عرفات کے میدان میں تھی، چونکہ آپ کا رکن اعظم ادا ہو چکا ہے۔ وادی محصر، یہ وادی محصر، یہ وادی محصر دیکھیں آپ کو یہ بورڈ نظر آ رہا ہے مزدلفہ کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مزدلفہ کی حدود سے متصل یہ وادی ہے۔ مزدلفہ اور منی کے درمیان کی چھوٹی سی وادی، چھوٹا سا میدان ہے جس کو وادی محصر کہا جاتا ہے، بالکل متصل۔ حاجی یہاں پر ٹھہرتا ہے، یہاں پر نہیں ٹھہرنا چاہیے، کیوں؟ 3 وجوہات آتی ہیں کتابوں میں۔ ایک وجہ یہ تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہاں پر شیاطین کا اجتماع ہوتا ہے، تو جب جہاں پر شیاطین کا اجتماع ہوا ہمارا کیا کام؟
دوسری یہ کہ جب مشرکین مکہ حج کرتے تھے تو اس وادی میں آ کر ٹھہرتے تھے اور یہاں پر ٹھہر کر اپنے آباء و اجداد کی بڑائی کے قصے بیان کرتے تھے، تو ہمیں ان کی مخالفت کا حکم دیا گیا کہ وہ یہاں پر ٹھہر کر بڑائی کرتے تھے، ہم نے یہاں ٹھہرنا ہی نہیں ہے۔ اور تیسری سب سے مضبوط وجہ ہے وہ یہ کہ ابرہہ نامی بندہ، انسان تو نہیں کہوں گا اس کو میں، بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے اپنا ہاتھیوں کے لشکر سمیت جب آیا تھا بیت اللہ گرانے کے لیے، تو ابابیل کی صورت اللہ رب العزت نے عذاب نازل کیا تھا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، پوری سورۃ قرآن کریم میں۔ تو کتابوں میں یہ آتا ہے کہ یہ وادی محصر ہے جہاں پر وہ عذاب نازل ہوا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت تھی کہ جس مقام پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا تھا وہاں سے جلدی جلدی تکبیر کہتے ہوئے گزر جاتے تھے۔ آپ نے بھی یہ کرنا ہے کہ اگر یہ راستہ آپ کا پڑتا ہے تو یہاں سے جلدی سے تکبیر کہتے ہوئے گزرنا ہے، یہاں پر ٹھہرنا نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو زیارت کے لیے رک جائیں کہ یہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، یہ زیارت کی جگہ نہیں، عبرت کی جگہ ہے۔ تو وادی محصر میں نہیں ٹھہرنا۔ مزدلفہ میں پہنچ گئے تو یہاں کے وقوف کا وقت کون سا ہے؟ رات آپ آئیں گے، یہ رات قیمتی ہے آپ کی، یہاں رات میں بہت سارے کام کرنے ہیں، لیکن یہ وقوف کا وقت نہیں ہے۔ وقوف کا وقت صبح صادق سے، یعنی جو سحری کا وقت ہوتا ہے نا کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا، کھانا پینا بند کر لیں، وہ وقت، اس وقت سے لے کر سورج نکلنے تک یہ وقت آپ کا وقوف مزدلفہ کا ہے، اور یہ واجب وقت ہے۔ لمحے بھر کے لیے یہاں پر ٹھہرنا یہ واجب ہے، مردوں کے لیے بھی خواتین کے لیے بھی۔ تو رات یہاں پر پہنچ گئے، اس کا مقصد مطلب یہ نہیں ہوا کہ آپ کا واجب ادا ہو گیا، یہ وقت ہی شروع نہیں ہوا، وقت آپ کا صبح صادق کے وقت شروع ہوگا۔ اچھا جی، اب کرنا کیا جناب؟ رات مزدلفہ پہنچ گئے، آپ نے یہاں پہنچ کر ترتیب سے کام کریں گے۔ سب سے پہلے وضو کریں، اور مغرب کی نماز ہم وہاں پڑھ کے نہیں آئے تھے، یہ نماز پڑھنی ہے۔ کب پڑھیں گے جناب؟ آپ یہاں پہنچیں گے کب؟ آپ میں سے کچھ لوگ رات کو 10 بجے پہنچیں گے، کچھ 11 بجے پہنچیں گے، کچھ رات کو 2 بجے پہنچیں گے۔ پچھلے سال ایک بہت بڑے ٹریول ایجنسی والے سے ہمارا رابطہ ہوا جو 45 لاکھ کا حج کرواتے ہیں 13 دن کا، ٹھیک ہے، وہ رات 3:30 بجے پہنچے تھے یہاں پر۔ تو کچھ نہیں پتا، آپ کی بسیں رش میں پھنستی ہے، پیدل آنے والے راستہ بھٹک جاتے ہیں، کچھ نہیں پتا کب پہنچیں گے۔ جب بھی پہنچیں گے فجر سے پہلے اگر پہنچ جاتے ہیں تو آپ نے مغرب کی نماز یہیں آ کر پڑھنی ہے۔ طریقہ کار کیا ہوگا؟ دونوں نمازیں اکٹھی پڑھیں گے، ایک ساتھی اذان دے، اذان دینے کے بعد اقامت کہی جائے، اور جماعت کے ساتھ مغرب کی 3 رکعت ادا کریں فرض۔ اس کے بعد کوئی ساتھی بتا سکتے سب سے پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ کسی ساتھی کے ذہن میں؟ جی اور کوئی ساتھی؟ تکبیر تشریق، میں نے عرض کیا تھا 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ کی اثر تک ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ یہی حاجی بھولتا ہے وہاں پر۔ واجب کا مطلب چھوڑنے پر گناہ ہے، چھوڑنے پر گناہ۔ تو مغرب کی 3 رکعت فرض ادا کرنے کے بعد سب سے پہلا کام تکبیر تشریق پڑھیں، اور 1 مرتبہ تلبیہ بھی پڑھ لیں۔ اس کے بعد بغیر سنت پڑھے، بغیر نفل پڑھے دوبارہ کھڑے ہو جائیں، چاہے تو اقامت کہہ لیں چاہے تو نہ کہیں۔ اور عشاء کی فرض نماز، مقیم ہے تو 4، مسافر ہیں تو 2 رکعت جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ یعنی ان 2 نمازوں کے درمیان میں اور کوئی سنت نفل واجب نہیں ہوگی۔ جب عشاء کی فرض نماز ادا کر لی آپ نے، اب اس کے بعد پھر کیا کریں گے؟ پھر تکبیر تشریق، تلبیہ۔ اب آپ سنتیں بھی پڑھ لیں، اب آپ واجب بھی پڑھ لیں، اب نوافل بھی پڑھ لیں۔ طریقہ سمجھ گئے 2 نمازوں کا؟ تو پہلا کام تو آپ کا یہ ہو گیا۔ جناب دوسرا کام، مزدلفہ رہتے ہوئے کام کیا کر رہے ہیں؟ مستقل تلبیہ پڑھتے رہیں۔ یہ تلبیہ بہت مختصر وقت کے لیے انعام میں دی گئی ہے آپ کو، بہت مختصر کے لیے، اس کو نہ چھوڑیں۔ تلاوت کریں جناب، درود شریف پڑھیں۔ نصاب میں نے کہا نا باندھ کر جائیں یہاں سے، یہ رات آپ کی پوری رات ہے پڑی ہوئی، کیا کریں گے؟ گپ شپ کریں گے، سوئیں گے؟ سوئیں، 1 گھنٹہ آرام کر لیں، زیادہ نہیں کریں آرام، قیمتی ترین رات ہے۔ بعض علماء نے تو اس رات کو لیلۃ القدر کے برابر کہا ہے، اس رات کو تو سونے میں نہ گزاریں، تھکن ہوگی، بہت زیادہ تھکے ہوں گے، یعنی اس وقت نیند سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ آپ جو پہلی دفعہ جا رہے ہو اندازہ ہی نہیں کر سکتے یہاں بیٹھے ہوئے کہ اس وقت آپ کی حالت کیا ہو رہی ہوگی۔
آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. اس وقت نیند سے زیادہ آپ کو قیمتی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. لیکن یہی وقت تو ہے اللہ کو راضی کرنے کا. یہی وقت. کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں دعائیں کی تھی. دیکھیں آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ حقوق اللہ تو معاف ہو جاتے ہیں, حقوق العباد بغیر معافی کے معاف نہیں ہوتے. سنا ہے نا آپ نے؟ واقعہ ایسا ہی ہے, حقیقت ایسی ہے. لیکن اب بات کو سمجھیے تھوڑا سا. عرفات کے میدان میں دھوپ میں گھنٹوں کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے دعائیں مانگی تھی. تمام دعائیں قبول ہوئی تھی, ایک دعا قبول نہیں ہوئی تھی. عرفات کے میدان میں دھوپ میں کھڑے ہو کر دعا قبول نہیں ہوئی تھی. لیکن وہ پھر رحمت اللہ عالمین تھے, چھوڑا انہوں نے بھی نہیں. جب مزدلفہ پہنچے, یہاں آ کر وہ دعا کی انہوں نے, وہ دعا اس رات کو قبول ہوئی. تو پہلی بات تو یہ سمجھیے, وہ دعا جو عرفات میں قبول نہ ہوئی مزدلفہ میں قبول ہوئی, تو مزدلفہ کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے ہوتا ہے. سوال یہ وہ دعا کون سی تھی؟ دعا بڑی عجیب سی تھی. اللہ رب العزت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالموں کے لیے دعا کی تھی. جب ہم ظلم کرتے ہیں نا کسی کے اوپر, کسی کا حق کھا لیا, بہنوں کا ورثہ کھا لیا, ٹھیک ہے, خالہ پھوپھیوں کو ورثہ نہیں دیا, باپ تو گناہ کر کے مر گیا, جب ہمیں شریعت کا پتہ چلا تو ہم نے بھی نہ دیا, لوگوں کا مال کھا کر بیٹھ گئے, بہت سارے گناہ کے حقوق العباد, تو گو کہ اس کی معافی ادائیگی کے ساتھ ہی ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی دعا کی کہ اللہ ظالم کو اپنی شان کے مطابق معاف کر. اب مظلوم کا کیا ہوگا جس کا حق کھایا ہے؟ مظلوم کو اپنی شان کے مطابق ادا کر. یعنی روز محشر جب ظالم اور مظلوم سامنے کھڑے ہوں گے نا, ایک شخص آ کر گریبان پڑے گا, تو نے میرا حق کھایا ہے, کیا کہا جائے گا؟ دے اپنی نیکیاں اس کو, نیکیاں ختم ہو گئی, اس کے گناہ اس کے سر پہ ڈالو. یہ فیصلہ ہے. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ اس ظالم کو معاف کر دے اور اس کو اپنی شان کے مطابق ادا کر مظلوم کو. یہاں وہ دعا قبول ہوئی, حقوق العباد کی معافی کی دعا قبول ہوئی مزدلفہ میں. حاجی سو کر گزارتا مست, ایسا مست ہوتا ہے کہ اس کے تیبن کا بھی نہیں پتا ہوتا کہاں اڑ رہا ہوتا ہے, کہاں پر ہوتا ہے. خواتین بھی بے سود سو رہی ہوتی ہیں. سب سے زیادہ حج کے اندر جو گناہ ہوتا ہے نا, بے پردگی کا گناہ ہوتا ہے. بے پردگی, مرد بھی خواتین بھی. اچھی خاصی شرعی پردہ کرنے والی خواتین وہاں پر جا کر چہرے کا پردہ نہیں کرتی ہیں. اچھے بھلے دیندار مرد حضرات ہوتے ہیں, وہاں جا کر اپنے تہبند کا خیال نہیں کرتے ہیں. سب سے زیادہ جو گناہ ہوتا ہے یہ گناہ ہو رہا ہوتا ہے, اس کا خیال کریں وہاں پر. تو بہرحال آپ اپنا نصاب بنا کر جائیں کہ ہم نے یہ سارے کام کرنے ہیں, اور رات کو تھوڑی دیر آرام کر لیں. دیکھیں جناب, یہ لوگ ہیں اس طرح سو رہے ہوتے ہیں. اب بتائیں اس طرح جب سوئیں گے تو نہ تہبند کا پتہ نہ کسی اور چیز کا پتہ وہاں پر. جناب یہ مسجد مشعر الحرام ہے, یہ تفصیل اس کی بھی انشاءاللہ اگلی نشست میں ہوگی ہماری. مزدلفہ کے میدان میں مسجد ہے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف فرمایا تھا. کیا فضائل ہیں, کیا باتیں, انشاءاللہ یہ اگلی نشست میں ہم زیارت والے پروگرام میں اس کو دیکھیں گے. فی الحال یہاں پر جانے کی آپ آج کے دن بھی کوشش نہ کریں, ٹھیک ہے, بعد میں آئیں گے انشاءاللہ. یہاں پر ہم جیسا آج اس کی تفصیل نہیں کر رہے, اگلے پروگرام میں کریں گے. حج کے دنوں میں بھی آپ نے یہاں پر نہیں آنا. تو جناب رات آپ نے گزار لی عبادات کے ساتھ, کچھ دیر سو کر گڑ گڑا کر, صبح کا وقت شروع ہوا. دیکھیں یہ مسجد مشعر الحرام ہے, یہ صبح کا وقت شروع ہوا. جب یقین ہو جائے کہ صبح صادق ہو چکی, یقین ہونے کا طریقہ آپ کے پاس گھڑی ہونی چاہیے, آپ کے پاس وقت کا پتہ ہونا چاہیے. یقین ہونے کا طریقہ یہ نہیں کہ دور سے کسی حاجی کے اذان دینے کی آواز آ رہی تو آپ بھی اذان دینا شروع کر. ایسا وہاں بھیڑ چال ہوتی ہے جناب. آپ نے اذان دینا شروع کر دی, پیچھے دوسرا بھی شروع کر دے گا. کسی اور کی اذان کی آواز سن کر آپ نے فیصلہ نہیں کرنا ہے کہ فجر کا وقت داخل ہو گیا. آپ کے وقت گھڑی ہونی چاہیے, آپ کو وقت کا پتہ ہونا چاہیے. جب پکا ہو جائے کہ ہاں صبح صادق ہو چکی ہے, تو ابتدائی وقت میں آپ نے اذان دینی ہے. فجر کی نماز پڑھیں, نماز کے بعد پھر تکبیر تشریق و تلبیہ. جب آپ نے یہ کام کیا, آپ کا وقوف کا وقت, مزدلفہ کے وقوف کا وقت شروع ہو چکا. اس وقت سے لے کر سورج طلوع ہونے تک یہ وقت آپ کا وقوف مزدلفہ کا ہے. مانگ کر گزاریں, اللہ کو راضی کر کے گزاریں. اچھا جی, تو یہ وقت تو آپ نے یہاں پر گزارنا ہے. اکثر یہ شکایت ملتی ہے
کہ حاجی رات کچھ دیر مزدلفہ میں قیام کر کے چلا جاتا ہے. ایک تو خود چلا جاتا ہے, دوسرا یہ کہ ہمارے معلم حضرات رات کو ہی بسوں میں بٹھا کر لے جاتے ہیں. دیکھیں حنابلہ میں, شوافے میں منا کا قیام یہ واجب ہے, مزدلفہ واجب نہیں ہے. علماء احناف کے نزدیک منا کا قیام واجب نہیں, مزدلفہ کا قیام واجب ہے. تو وہاں انتظامی امور کو دیکھتے ہوئے معلم حضرات آپ کو رات کو ہی بس میں بٹھا دیتے, چلو آپ کا قیام ہو گیا نا, وقوف ہو گیا, چلو یہاں سے گھر کو آگے چلتے ہیں, منا چلتے ہیں. بات نہیں سننی. جب آپ نے احرام باندھا تھا میں نے کہا تھا ایک رات پہلے آپ کو منا لے کر آتے ہیں, چلے جاؤ, انتظامی معاملہ ہے, کوئی بات نہیں, تعاون کریں. پھر میں نے کہا عرفات ایک رات پہلے آپ کو لے کر آ رہے ہیں, چلے جائیں, کوئی بات نہیں. یہاں پر اگر آپ کو رات کو معلم لے کر جاتا ہے آپ نے نہیں جانا. سورج طلوع ہونے کے قریب ہو اس سے پہلے پہلے مزدلفہ نہیں چھوڑنا ہے, ورنہ دم دینا پڑے گا. ہاں اگر خواتین ہیں, بزرگ حضرات ہیں, ضعیف ہیں, کمزور لوگ ہیں, اگر یہ رات کو منا جانا چاہیں شریعت ان کو اجازت دیتی ہے, یہ واجب ان کے لیے معاف ہے, مرد حضرات کے لیے معاف نہیں ہے. تو اس بات کو ذہن میں رکھیں. دیکھیں یہ باتیں ہیں جو ہم نے سیکھنی ہے, حج سیکھنے والا معاملہ نہیں ہے. تو رات ہم نے کام کر لیے سارے, مزدلفہ کا پتہ چل گیا, صبح کیا کرنا ہے. رات کو کرنے والا ایک کام اور تھا, وہ یہ کہ ہم نے یہاں سے کنکر جمع کرنا ہے. کنکر کتنے جمع کریں گے؟ 70 تو مارنا ہی مارنا ہے آپ نے, 10-12 اضافی لے لیں. کچھ 49 ماریں گے, کچھ 70, تفصیل آگے آنے پر پتہ چل جائے گی. کوشش کریں اب 70 سے کچھ اوپر یعنی 80 لے لیں, 85 لے لیں کنکر, ٹھیک ہے. اور میں نے کل پچھلے پروگرام میں بتایا تھا چھوٹی چھوٹی تھیلیاں آپ نے بنانی تھی. روزانہ کی اعتبار سے آپ نے ان تھیلیوں میں کنکر ڈالنے. کیسے؟ ایک تھیلی میں 7 ڈالیں گے, باقیوں میں 21-21 ڈالیں گے. ایک تھیلی میں 7 اور باقی تھیلیوں میں 21-21, 3 تھیلیوں میں 21-21. آپ کے 70 کنکر پورے ہو جائیں. کچھ اضافی اپنے ساتھ لے کر جائیں. کنکر کا سائز کیا ہوگا جناب؟ یہ مزدلفہ سے ہی اٹھا لیں. اگر کسی وجہ سے مزدلفہ رہ جائے راستے میں کہیں سے بھی اٹھا لیں. جمرات سے نہیں اٹھائیں گے, منا سے اٹھا سکتے ہیں, کہیں سے بھی اٹھا لیں, یہاں سے اٹھانا مستحب عمل ہے. یہ کر لیا جناب. سائز یہ ہوگا یعنی بڑے چنے کے برابر یا کھجور کی گھڑلی کے برابر, اس سے بڑا کنکر نہیں. ایسا مت سمجھا بڑا بلاک لے کر شیطان کو ماریں گے زیادہ تکلیف ہوگی, نہیں ہوگی اس کو تکلیف, خوش ہوگا وہ. پتھر کا سائز بڑا ہوگا, خوش ہوگا. کیوں؟ نبی کے طریقے کی مخالفت کی آپ نے. آپ کو کیا لگتا ہے وہ پتھر ہے, اس کو آپ پتھر مارے, اس کو تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ تو ایک قدرتی عمل ہے کہ آپ کا پھینکا ہوا چھوٹا سا پتھر اس کو تکلیف پہنچا رہا ہوتا ہے. وہ تکلیف اس پتھر کی نہیں ہوتی, تکلیف آپ کے اس عمل کی ہوتی ہے جو نبی کے طریقے کو فالو کر کے آپ کر رہے ہوتے ہو. اس عمل کی تکلیف ہوتی ہے, اس پتھر کی تکلیف سے نہیں ہوتی اس کو. تو بڑے پتھر آپ نے نہیں لینے. کیوں نہیں لینے آگے سلائیڈ میں بتاؤں گا میں آپ کو. تو صبح جب سورج طلوع ہونے کا وقت قریب آ جائے, چاہے اس وقت چاہے طلوع ہو جائے اس کے بعد, اب آپ نے منا جانا ہے. منا پہنچیں گے تو راستے میں وادی محصر آئے گی. جو لوگ پیدل جا رہے ہوں گے تیزی سے گزر جائیں, اس سے ٹھہرے نہ وہاں پر آپ, ٹھیک ہے. منا پہنچ گئے, یہاں پہنچ کے کرنے والے کچھ کام ہیں. یہ آپ کی حاجی کی زندگی کا سب سے مصروف ترین دن, یہ آج کا دن 10 ذی الحجہ جو قربانی کا دن ہوتا ہے. عید کی نماز تو ہے ہی نہیں آپ کے اوپر, وہاں پر وہ پڑھیں گے نہیں آپ. تو یہاں پر کرنے والے 5 کام ہیں جس میں سے 3 کام ترتیب وار کرنا ہے. کیا کریں گے جناب؟ سب سے پہلے بڑے شیطان کو کنکر مارنا ہے, صرف ایک شیطان کو, بڑے والے کو, بس. پھر آپ نے قربانی کرنی ہے, پھر سر کے بال صاف کرنا ہے, پھر طواف زیارت, اور چوتھا کام, 5واں کام حج کی صحیح کرنا. یہ 5 کام آپ نے کرنے ہیں, جس میں سے پہلے والے 3 کام اس کو ہم فوکس کرتے ہیں. پہلے اس کو دیکھتے ہیں. دیکھیں یہ جمرات ہیں, یہ 3 ستون ہے جس کو ہم جمرات کہتے ہیں. بڑا شیطان, درمیانہ شیطان, چھوٹا شیطان, بالترتیب تینوں کو پتھر مار رہے ہیں, کنکر مار رہے ہیں. 10 ذی الحجہ کو صرف ایک کو مارنا ہوگا ہم نے. اچھا جی, تو کرنا کیا ہوگا؟ منا پہنچ کر چاہیں تو مشورہ یہ تھوڑی دیر آرام کر لیں, آرام کر کے پھر کنکر مارنا جائیں. ڈائریکٹ مزدلفہ سے پہنچ کر نہ ماریں, بہت رش ہوگا. بتا رہا ہوں آگے چل کے کیوں منع کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. بہرحال منا پہنچ کے کرنے کا پہلا کام یہی کہ بڑے شیطان کو کنکر مارنا ہے. یعنی 10 ذی الحجہ صرف ایک شیطان کو کنکر ماریں گے. کتنے ماریں گے جناب؟
7. دیکھیں یہ لوگ کنکر مار رہے ہیں یہاں پر, یہ رش کا عالم ہوتا ہے. اچھا جی, بسا اوقات میں نے آپ سے کہا کہ آپ مزدلفہ سے کنکر لانا بھول گئے یا لے کر آئے گم گئے, تو اب آپ راستے میں کہیں سے کنکر اٹھا لیں. یہاں سے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کا حج قبول ہو جاتا ہے نا, یہاں سے اس کا کنکر خدائی نظام کے تحت اٹھا لیا جاتا ہے. ورنہ آپ دیکھیں 30 40 50 لاکھ کا مجمع ہے, 50 لاکھ ملٹی پلائی بائی 70 یا ملٹی پلائی بائی 49, پہاڑ کے پہاڑ ہو جائے وہاں پر کنکر کے, پہاڑ کے پہاڑ, لیکن نہیں نظر آتے وہاں پر. بھلے ابھی انتظام کیا انہوں نے, پتھر بیسمنٹ میں چلے جاتے ہیں, لیکن وہاں پر بھی اتنا پتھر نہیں ہو سکتا. تو جن کا حج قبول ہوتا ہے خدائی نظام کے تحت وہ پتھر اٹھا لیے جاتے ہیں. اس کا مطلب جو کنکر یہاں موجود ہیں وہ کون سا کنکر ہے؟ جن کا حج قبول نہیں ہوا, یعنی وہ کنکر مردود کنکر ہے جس کو رد کر دیا گیا. تو وہ کنکر پہلے ہی مردود ہے جو نیچے پڑا ہوا ہے, اس کو اٹھا کر مارو گے تو خود سمجھ سکتے ہیں. تو یہاں سے کنکر نہ اٹھائے, جمرے سے, مینا سے کہیں سے بھی اٹھا لیں, اگر بھول گئے ہیں تو وہاں سے لانا. ٹھیک ہے جناب. 10 ذی الحجہ کو میں نے آپ سے عرض کیا کہ صرف ایک شیطان کو کنکر مارنا ہے. کب ماریں گے جناب؟ جی, جو لوگ رات کو پہنچ جاتے ہیں رات کو نہیں ماریں گے. فجر کی نماز کے بعد, سورج طلوع ہونے کے بعد یہاں کنکر مارنے کا وقت شروع ہوتا ہے, جو جائز وقت, جو مسنون وقت ہے. 10 ذی الحجہ سورج طلوع ہونے کے بعد سے یہ وقت شروع آپ کا ہوتا ہے, اور غروب تک یہ آپ کا وقت ہے کہ آپ کنکر مار سکتے ہیں. زوال تک مسنون وقت ہے, زوال سے لے کر غروب تک یہ جائز وقت ہے, مارا جا سکتا ہے. آج کل کے اعتبار سے یہی وقت بہتر رہتا ہے. غروب کے بعد مکروہ وقت ہے, مارا جا سکتا ہے. جو خواتین, بوڑھے, ضعیف, کمزور لوگ اگر رش ہونا وہ غروب کے بعد جائیں, لیکن سورج طلوع ہونے سے پہلے یہ کنکر مارنے کا وقت شروع نہیں ہوتا ہے, اس وقت کنکر نہیں مار سکتے آپ. تو پہلے دن کا وقت ذہن نشین کر لیں, سورج طلوع ہونے کے بعد سے غروب تک کبھی بھی جا کر مار لیں. آسان الفاظ میں یہ ہوا. اچھا جی, اب جب آپ جمرے پر پہنچ گئے کنکر مارنے کے لیے, ٹھیک ہے, تو ہم نے کہا تھا تلبیہ پڑھنا, حاجی کا ترانہ جو احرام باندھتے ہی شروع کیا تھا, اب پڑھنا بند کر دیں. تلبیہ پڑھنے کے وقت ختم ہو چکا. باقی ذکر اذکار کریں, تلبیہ پڑھنے کے وقت ختم ہو گیا. جب جمرے پر پہنچ جائیں تو یہاں پہنچ کر کنکر ماریں گے. کیسے؟ یہ حاجی کا آپ کو ہاتھ نظر, بس اتنا ہاتھ اٹھانا ہے, 7 کنکر آپ کے ہاتھ میں ہونے چاہیے. بسم اللہ اللہ اکبر اور کنکر مارا, پھر دوسرا اٹھایا بسم اللہ اللہ اکبر پھر مارا, پھر تیسرا اٹھایا بسم اللہ اللہ اکبر پھر مارا. اس طرح 7 کنکر مارنا ہے. 7 ایک ساتھ اٹھا کر نہیں مارنا ہے, وہ ایک شمار ہوگا. کنکر اٹھا کر وہاں پر رکھ دیں گے یہ بھی کافی نہیں ہے, اٹھا کر پھینکنا. رمی کہا ہی پھینکنے کو کہا جاتا ہے, تو پھینکنا. اور یہ دعا یاد, اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذنبا مغفورا, یہ ہر کنکر پر پڑھ لیں, نہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیں. 7 کنکر 7 مرتبہ یہ دعا یا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیں تو یہ آپ کی رمی ہو گئی. لیکن میں نے آپ سے عرض کیا کہ رمی کرتے ہوئے زیادہ جذباتی ہم نے نہیں ہونا ہے, نہ کنکر بڑے نہ دوسرے کام کرنے ہیں. کیوں جناب؟ بعض لوگ بڑے کنکر سے, جوتوں چپلوں سے, لکڑیوں سے رمی کرتے ہیں. یہ 7-8 سال پرانی تصویر ہے. آج تو اے آئی کا دور شروع ہو چکا, پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا, کیا کچھ ہو رہا ہوگا اس سال, نہیں پتا. یہ 7 سال پرانی تصویر ہے. یہ کام, یہ کام, یہ کام, یہ سارے کام خلاف شریعت ہیں. اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں شیطان سے نفرت کرتا ہوں. نہیں, آپ شیطان کے ساتھی ہو معذرت کے ساتھ, اس لیے کہ آپ نبی کے طریقے کی مخالفت کرتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پچھلی قومیں تباہ و برباد ہوئی غلو کرنے کی وجہ سے. غلو کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ جتنا کہا گیا اس سے زیادہ کرنا. غلو اس کو نہیں کہا جاتا کہ خلاف شریعت کام. غلو کہا جاتا ہے کہ جتنا شریعت نے کہا نا اس سے زیادہ کرنا. نماز میں 2 رکعت یہاں کنکر مارنا ہے, آپ پتھر نے بھی فرماتے ہیں کہ تباہ ہوئی پچھلی قومیں, تو یہ کام آپ نے نہیں کرنا ہے. اور حضرات اس نحوست کے سے تو اللہ کی پناہ. مطلب یار ایک عجیب بات ہے, ہر سال میں بات کرتا ہوں, پھر کہہ رہا ہوں یہ 7 سال پرانی تصویر ہے, اے آئی کا دور نہ جانے کیا ہوگا. یار شیطان کے ساتھ سیلفی کون بناتا ہے؟ ہم تصویریں کس کے ساتھ بناتے ہیں؟ جن کو ہم اپنا بڑا مانتے ہیں, اپنا آئیڈیل مانتے ہیں. ایسا ہی ہے نا, کون ہے جو فرعون کے ساتھ تصویر بنائے گا؟
کون ہے جو ابو جہل کے ساتھ بنائے گا تصویر؟ تو یہاں بنانے کا مقصد کیا ہوا؟ یہ تو عجیب سا معاملہ ہے نا. دوسرا ہے ریاکاری آ گئی جناب. ایک تو یہ شیطان کے ساتھ سیلفی بنانا بڑے عجیب معلوم، دوسرا ریاکاری. تصویر بنا کیوں رہے ہو؟ لوگوں کو دکھاؤں گا نا، لوگ دیکھیں گے حاجی بولیں گے حاجی، اور آخرت میں اس کا اعتبار نہیں. اللہ فرمائیں گے جا کہلائے جا چکا دنیا میں تجھے حاجی، میرے پاس کیا لینا ہے؟ سے پھینکا جائے گا. ایسے لوگوں کو جو دوسروں کے لیے ریاکاری کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، اللہ فرمائیں گے اونھے منہ. تو ریاکاری آ گئی نا. جو یہ بولتا ہے کہ میں نہیں ریاکاری نہیں کرتا، وہ جھوٹ بولتا ہے معاذ اللہ. اگر میں بھی تصویر اتاروں وہاں پر اس طرح طواف کرتے ہوئے روزہ رسول پر، جمرات پر، مینا میں، عرفات میں تصویر اتاروں، بولوں ریاکاری نہیں کروں گا، میں دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہوں. میں تصویر عبادت کرتے ہوئے اتارتا ہی اس لیے، ورنہ میں کیوں اتاروں تصویر؟ سوشل میڈیا پہ اپڈیٹ کروں گا. اور جب ریاکاری آ گئی تو معاملہ ختم ہو گیا. آپ کا 12 15 20 لاکھ کا حج برباد ہوا آپ کا. اللہ کی ناراضگی لے کر وہاں سے آئے. تو اللہ کے بندو ان کاموں سے خود کو بچاؤ. یہ جمرہ کا ستون اور یہ پیالہ، اس کو بھی سمجھیے. رش کا موقع ہوتا ہے، بسا کا ایسا ہوتا ہے جب کنکر مارتے ہیں تو کنکر آپ کا اس ستون کو نہیں لگتا، یہ جو ستون ہے، بلکہ آپ کا کنکر کے ساتھ 2 معاملے ہوتے ہیں، 3 معاملے. اس ستون کو لگ کے اندر نیچے پیالے میں گر جاتا ہے، یا وہ کنکر آپ کا اس ستون سے نہیں لگتا اور اس پیالے میں گر جاتا ہے. دونوں طریقہ درست ہے. اس ستون کو لگنا ضروری نہیں ہے، وہ کنکر اس پیالے میں گرنا ضروری ہے. کسی بھی طرح وہ کنکر اس پیالے میں گر گیا نا نیچے، آپ کی رمی ہو گئی. لیکن اگر وہ کنکر باہر آ گیا، وہ کنکر اس ستون سے اتنا زور سے آپ نے مارا، اول تو یہ ممکن نہیں ہوتا، لیکن اتنا زور سے مارا کہ اس ستون کو لگ کر باہر آ کے گرا، یا بغیر اس کو لگے یہاں سے آر پار باہر چلا گیا، وہ کنکر قابل قبول نہیں، پھر مارنا پڑے گا. کنکر آپ کا اس نیچے گر گیا، یہ کافی ہو جائے گا آپ کے لیے. ٹھیک ہے، اچھا جی. یہ میں بتا چکا 10 ذی الحجہ صرف اسی شیطان کو آپ نے کنکر مارنا ہے. بغیر شرعی عذر کے رمی چھوڑنا درست نہیں ہے، دم دینا پڑے گا. بعض خواتین ہماری تھک جاتی ہیں، اور میں نے آپ سے پہلی نشست میں عرض کیا تھا کہ یہاں پر حج کے موسم میں میاں بیوی میں محبت پروان چڑھتی ہیں، بہت محبت بڑھتی ہے، اور محبت کا پہلا اظہار جو ہوتا ہے نا وہ یہاں پر ہوتا ہے. شوہر بیوی کو کہتا ہے بیگم تھک گئی ہے، کوئی بات نہیں، میں آپ کی طرف سے کنکر مار کے آ جاتا ہوں شیطان کو. طریقہ درست نہیں ہے. آپ کی حالت ایسی ہو کہ آپ چل کر نہ جا سکتے ہوں، ویل چیئر پر آپ کو کوئی لے جانے والا وہاں پر نہ ہو، تو آپ کسی کو نائب بنا سکتے ہو. صرف تھکن عذر نہیں ہے. صرف تھکن کی وجہ سے اگر رمی نہیں کی، دم دینا پڑے گا. اب اگر کسی وجہ سے آپ رمی نہیں کر سکتے ہو، معذور ہو، چل کے نہیں جا سکتے ہو، ویل چیئر پہ نہیں جا سکتے ہو، کوئی لے کر جانے والا نہیں ہے، تو آپ اپنا نائب بناؤ گے کسی کو. نائب کیسے بناؤ گے جناب؟ نائب بناؤ گے، اپنے کسی ساتھی کو بولو گے بھائی یہ کنکر پکڑو، میری طرف سے بھی رمی کر لو. نائب جو بنا وہ رمی کیسے کرے گا؟ وہاں جا کر اس شیطان کو پہلے 7 کنکر اپنی طرف سے مارے گا، پھر 7 کنکر اس بندے کی طرف سے وکیل بن کر مارے گا جس نے اس کو نائب بنایا ہے کہ فلاں شخص کی طرف سے میں کنکر مارتا ہوں. تو دونوں کی رمی ہو گئی. ٹھیک ہے جناب، آگے چلتے ہیں. یہ جمرات تھوڑا سا میں یہاں سمجھا دیتا ہوں، ویسے تو اس کی بہترین پریزنٹیشن آخری نشست میں انشاءاللہ فاروق سراج صاحب آپ کو بتائیں گے تو ہوگی. تھوڑا سا یہاں پر سمجھا دیتا ہوں چونکہ پیچھے کچھ باتیں کر کے آیا ہوں تو اس کا تسلسل ہے. آپ نے سنا ہوگا اکثر جمرات پر حادثے ہوتے تھے. 2006 تک وہ پل بنے ہوئے تھے جس پر حادثے ہوتے تھے، اس کے بعد یہ پل بنا دیے گئے اور حادثوں کی نوعیت ختم ہو چکی ہے. ابھی بھی یہاں پر مسائل ہوتے ہیں، وہ حاجی کی غفلت کی وجہ سے. دیکھیں یہاں پر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کے آنے کا راستہ اور ہوتا ہے، جانے کا راستہ دوسرا. یہ آپ کا یہاں آنے کا راستہ ہے، یہ جانے کا راستہ ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہاں سے کنکر مارو واپسی پلٹ کے چلے جاؤ، ایسا نہیں ہوگا. داخل ہوگے ایک طرف سے، نکلو گے دوسری طرف سے، اور یہی کرنا ہے. تو جن لوگوں کے خیمے اس طرف سے ہیں وہ داخل ہوں گے یہاں سے. سیدھا راستہ بھی ہے، سیڑھیاں بھی ہیں، ایسکیلیٹرز بھی ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے، لفٹیں لگی ہوئی ہیں. جو آپ کو سہولت ہو اس کو استعمال کریں. اور دیکھیں نیچے سے جانے والوں کے لیے یہ راستے بنے ہوئے ہیں، تو کے لیے دوسرے اوپر والے راستے بنے ہوئے ہیں یہاں سے. اور لفٹ سے جانے والوں کے لیے یہ سائڈ پر لفٹیں لگی ہوئی ہیں، یہ ان کے لیے دوسرے راستے یہاں سے بنے ہوئے ہیں. کسی بھی راستے کو اختیار کریں اور اندر پہنچے. تو دیکھیں سب سے پہلے آپ کو جو جمرہ پڑے گا وہ چھوٹا جمرہ پڑے گا. ہاں، اس سے پہلے میں نے آپ سے ایک عرض کیا تھا
کہ مینا پہنچ کر کچھ دیر آرام کر لیں, صبح صبح ڈائریکٹ جو ہے آپ نے رمی کرنے نہیں جانا ہے. اس کی وجہ کیوں؟ دیکھیں آپ جب کو تنگ کر رہا ہوں, جب آپ یہاں پر پہنچو گے, یہ ریمپ چڑھ کر اوپر پہنچ جاؤ گے, پلٹ کر پیچھے دیکھنا چاہو گے کہ میں جس جگہ کو گزار کر آ رہا ہوں کیسی جگہ ہے. یہ رش کا عالم ہے. یہ آپ جب ریمپ چڑھ کر اوپر پہنچو گے نا, پلٹ کر دیکھو گے مینا کا منظر یہ ہے, یہ سارے حاجی کنکر مارنے کے لیے آ رہے ہیں. تو اگر آپ کے ساتھ خواتین ہیں, بوڑھے ضعیف کمزور لوگ ہیں, تو سوچ لیں اگر اس رش میں آپ جاؤ گے تو کیا ہوگا. اور اگر اسی رش کو آپ اس ریمپ کو چڑھنے سے پہلے بالکل ابتدا سے دیکھنے چاہو گے کہ ریمپ اور ان سیڑھیوں کی حالت کیا ہے, کیا پوزیشن ہے, یہ حاجی جا رہا ہے, دیکھیں نیچے سے جانے کا راستہ, یہ ریمپ سے جانے کا راستہ, آپ اپنی خواتین کو اس رسمے سے کیسے لے کر جاؤ گے. تو اس لیے میں نے عرض کیا مینا پہنچ کر تھوڑی دیر آرام کر لیں, ظہر کی نماز کے بعد چلے جائیں کنکر مارنے کے لیے, خالی ہوگا, آسانی کے ساتھ کر سکو گے. تو بہرحال جب یہاں پر آپ پہنچے گئے تو دیکھیں آج کے دن ہم نے بڑے جمرے کو کنکر مارنا ہے. بڑا جمرہ کہاں ہے؟ پہلا والا چھوڑ دیں جناب. اچھا, جن لوگوں کا خیمے اس طرف ہے وہ بھی اس راستے سے نہیں جا سکتے, بلکہ وہ نیچے سے جائیں گے اسی طرف وہاں پر, اور وہاں سے اوپر کا راستہ استعمال کرتے ہوئے چڑھیں گے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہاں سے جاؤ, اس لیے کہ یہ باہر جانے کا راستہ ہے. آپ کو سب کو آنا اسی طرف ہوگا. جو لوگ ٹرین سے وہاں سے آ رہے ہیں وہ ٹرین سے اترنے کے بعد وہاں سے گھومتے آئیں گے, وہ بھی ادھر ہی آئیں گے. جو ٹرین سے اترنے والے لوگ ہیں وہ سب کے سب یہاں پر آئیں گے. یہاں آنے کے بعد جو لفٹوں سے جا رہے ہیں وہ لفٹوں سے یہاں سے ہوتے ہوئے جائیں گے. سب کا آنے کا راستہ یہی ہے. تو یہاں آنے کے بعد جو جب سب سے پہلا جمرہ ہے, جس کو جمرہ صغرا یا چھوٹا شیطان کہتے ہیں, اس کو چھوڑ دیں. پھر درمیانہ شیطان, اس کو چھوڑ دیں. تیسرا شیطان, اس کو کنکر ماریں اور یہاں سے باہر نکلیں. باہر نکلنے کا راستہ ایک تو یہ آپ کے سامنے ہے, جو ٹرین میں جانے والے لوگ ہیں یہاں سے اتریں, وہاں جا کر ٹرین میں بیٹھ جائیں. دوسرا راستہ وہی لفٹوں کا راستہ ہے, ریمپ سے راستہ ہے, اترنا سب نے یہیں سے ہے. تو جن کے خیمے اس طرف ہیں وہ یہاں سے اتر کے یوں چلے جائیں, جن کے خیمے اس طرف ہے وہ یہاں سے اتر کر نیچے سے ہوتے ہوئے دوبارہ یو ٹرن لیتے ہوئے اس طرف جانا ہے آپ نے, جیسا کہ یہاں پر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے. یہ تو تھوڑا سا 3D یہاں پر بنایا ہوا ہے, پراپر ویڈیو اس کی انشاءاللہ آخری نشست میں نے عرض کر دیا, فروخ سراج صاحب بہت تفصیلی اس پر بات کرتے ہیں, اور یہ بہت ضروری ورکشاپ ہے. آخری نشست کی بات کر رہا ہوں اس لیے کہ میں نے آپ سے کہا حاجی کو دو طرح کی تکلیف, ایک مناسک نہ سیکھ کر, دوسرا انتظامی امور کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے. اور وہ بڑی تکلیف وہ ہے. مناسک تو پھر آپ کو ساتھ چلتے ہوئے کوئی نہ کوئی سکھا دے گا, انتظامی امور کا نہیں پتا ہوتا کسی کو, تو اس میں ضرور آپ حاضر ہوں. تو بہرحال یہ کچھ جمرے کے معاملات تھے, وہ دیکھ لیے. اگلا کام آپ کا ہے قربانی کرنا. جو لوگ گورنمنٹ سے کر رہے ہیں وہ میسج آنے کا انتظار کریں, جنہوں نے کسی کو وکیل بنایا وہ فون کر کے کنفرم کریں, جو خود کرنا چاہتے ہیں وہ چلے جائیں مذبح خانہ اور جا کر وہاں پر قربانی کر لیں. قربانی کیوں کریں گے؟ اس کو قربانی ہم کہتے ہیں, دراصل یہ قربانی نہیں, یہ دم شکر کہلاتا ہے, شکرانے کا خون بہانا. کیوں؟ اللہ نے ایک سفر میں 2 عبادتیں دی, عمرہ اور حج. ایک ہی سفر میں 2 عبادتیں کہ اس کے شکرانے کے طور پر ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں. اور اس ذبح کرنے کا وقت کب سے کب تک؟ 10 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ کے غروب تک, ان 3 دنوں میں آپ نے قربانی کرنی ہے, اور حدود حرم میں کرنی ہے. لہذا جن لوگوں کے رشتہ دار جدہ میں ہیں وہاں قربانی نہیں ہوتی ہے, جدہ حدود حرم سے باہر ہیں. اچھا جی, 2 کام ہو گئے. تیسرا کام سر کے بال صاف کرنا. سر کے بال صاف کریں گے ویسے ہی جیسے کہ عمرے میں کیے تھے. 1 انچ سے بڑے بال ہیں قصر بھی کر سکتے ہیں, 1 انچ سے چھوٹے بال ہیں تو اس طرح پھیریں گے. اور اگر ایک دن پہلے ہی کسی نے عمرہ کیا ہوا ہے, سر پہ کچھ بھی نہیں ہے, پھر بھی اس طرح پھیریں گے. ٹریمر کام نہیں کرے گا. 1 انچ سے چھوٹے بال پہ ٹریمر کام نہیں کرے گا, دم دینا پڑ جائے گا. 1 انچ سے بڑے بالوں پر ٹریمر چلائیں, جب 1 انچ سے چھوٹے بال ہو جائیں تو اب ٹریمر کو رکھ دیں, پاکستان اگر کام آئے گا آپ کے. جب بھی احرام کھولیں گے, چاہے عمرے کا چاہے حج کا, سر پہ بال ہو نہ ہو آپ کو اس طرح پھیرنا ہوگا. ایسا نہیں کہ آپ بولے میں نے صبح عمرہ کیا تو اب شام کو عمرہ کرتا ہوں, سر پہ بال ہے ہی نہیں ویسے ہی اتار دیا. یہ غلطی اکثر کرتے ہیں. نہیں, جب بھی احرام اتاریں گے سر پہ اس طرح پھیرنا ہوگا. ٹھیک ہے جناب. اور اس طرح پھیرنے کا وقت جو ہے وہ بھی 10 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ کے غروب تک ہے. لہذا اس بات کا خیال کریں کہ اچھا جی, ہم نے یہ کہا کہ حج 10 ذی الحجہ کو کرنے کے 3 کام تھے.
ان 3 کاموں میں سب سے پہلے بڑے جمرے کو کنکر مارنا تھا، دوسرا سر کے بال صاف قربانی کرنا، تیسرا سر کے بال صاف کرنا. اسی ترتیب سے کرنا واجب ہے. ترتیب بدل دی نا، دم دینا پڑ جائے گا. کسی نے قربانی بعد میں کی، سر کے بال صاف کر لیے، دم دینا پڑ گیا. کسی کی قربانی پہلے ہو گئی، رمی بعد میں کی، دم دینا پڑے گا. لہٰذا جن لوگوں کو صبح اول وقت کا قربانی کا وقت دیا گیا ہے نا، وہ پہلے ہی وقت میں جا کر رمی کر لیں تاکہ قربانی ان کی بعد میں ہو. اور جن لوگوں نے رمی کر لی، بال صاف کرنے سے پہلے پہلے ہی اس بات کا یقین کر لیں کہ قربانی ہو چکی ہے. گورنمنٹ سے آپ کو میسج آ گیا 10 بجے 11 بجے کہ ہماری قربانی ہو گئی، پھر بھی انتظار کریں 2-3 گھنٹے، 2-3 گھنٹے پھر بھی انتظار کریں، اس کے بعد جا کر سر کے بال صاف کروائیں. لہٰذا قربانی کے لیے اب یقین جب تک نہ ہو جائے اس وقت تک آپ نے سر کے بال صاف نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے جناب. قربانی حدود حرم میں ہوگی، بال صاف کروانے وہ بھی حدود حرم میں ہوں گے، اور یہ دونوں کام 10 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ کے غروب تک ہی کرنے ہوں گے. اب اس بارے میں سوال کرتے ہیں جناب ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں؟ کل اس کی ویڈیو شیئر کر چکا ہوں میں، پھر بھی سمجھ لیں. جی بالکل صاف کیے جا سکتے ہیں. جب آپ نے قربانی کر لی نا تو ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں. یعنی اپنے بال نہیں کاٹے ہیں آپ نے، ابھی قربانی ہو چکی ہے، اپنے نہیں کاٹے ہیں، پھر بھی اپنے ساتھیوں کے تمام بال کاٹ سکتے ہیں، سب ساتھیوں کے. لیکن اگر قربانی نہیں ہوئی تو پھر بال نہیں کاٹ سکتے دوسرے کے. ایسے ہی خواتین بھی ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتی ہیں. مرد حضرات اپنی محرم خواتین کے بال کاٹ سکتے ہیں. خواتین ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتی ہیں. خواتین اپنے بال خود سے کاٹ سکتی ہیں. خواتین اپنے شوہروں کو گنجا کر سکتی ہیں. دنیا میں یہاں تو کرتی ہیں، وہاں پر بھی کریں تو کر سکتی ہیں جناب وہ. اور یہ مناظر نظر آئیں گے آپ کو وہاں پر، خواتین کو ریزر لے کر کھڑی ہوں گی، مردوں کو گنجا کر رہی ہوں گی وہاں پر. تو بہرحال کیا جا سکتا ہے معاملہ. خلاصہ یہ تو 10 ذی الحجہ جب آپ نے سر کے بال صاف کر لیے، احرام کی چادر آپ کی اتر گئی، تمام پابندیاں آپ کی ختم ہو چکی. نہا لیں، کپڑے پہننا چاہیں پہن لیں، غسل کر لیں، خوشبو لگا لیں. بس ایک میاں بیوی کے تعلقات حلال نہیں ہیں آپ کے لیے ابھی. ٹھیک ہے، بیوی حلال نہیں ہوئی ابھی آپ کے لیے، باقی سب کچھ حلال ہو چکا ہے. اچھا جی، تو میں نے آپ سے یہ ترتیب بتائی تھی، یہ اسی ترتیب سے سارے کام کرنا واجب ہے. اگلا مرحلہ آتا ہے طواف زیارت کا. تھک چکے ہیں تو چھوڑ دیں، نہیں تھکے ہیں تو آج ہی کے دن چلے جائیں. 10 11 12 ذی الحجہ کے غروب تک کسی بھی دن جا کر طواف زیارت کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تھک چکے ہیں تو آج کے دن نہ کریں، 11 ذی الحجہ کو کر لیں. 11 کو نہیں کرنا، 12 کو کر لیں. بہرحال 12 کے غروب سے پہلے پہلے طواف زیارت کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ طواف زیارت 2 طریقوں سے کیا جا سکتا ہے. احرام کی چادروں میں بھی کیا جا سکتا ہے، گھر کے کپڑوں میں بھی. احرام کی چادروں میں کیسے کریں گے؟ ابھی آپ نے رمی کر لی اور آپ کو قربانی کا وقت ملا شام کا، آپ سوچ رہے شام تک کیا کروں، آپ جا کے طواف زیارت کر لو. وہ 3 کام جو میں نے بتائے نا، وہ ترتیب سے کرنا، وہ 3 واجب ہے. درمیان میں کوئی اور کام گھسا سکتے ہیں آپ، ان 3 کاموں کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے ہیں. ان 3 کاموں کے درمیان میں کہیں پر بھی طواف زیارت گھسا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ 3 کام آگے پیچھے نہیں کر سکتے. تو اگر آپ کے پاس وقت ہے، احرام نہیں کھلا ہے، تو اسی احرام میں جا کر آپ طواف زیارت کر لیں. لیکن طواف زیارت، اچھا طواف زیارت کا طریقہ وہی ہے جیسا کہ ہم نے عمرے میں طواف کیا تھا. فرق کیا ہوگا؟ اگر آپ احرام کی حالت میں طواف کریں گے تو استباء بھی کریں گے، یعنی دائیں کندھے کو ننگا کریں گے، اور ابتدائی 3 چکروں میں رمل بھی کریں گے. اور اگر آپ گھر کے کپڑوں میں کر رہے ہیں تو استباء نہیں کریں گے، چونکہ آپ کا احرام اتر چکا ہے. ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ گئے؟ تو آپ نے جناب 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے 12 ذی الحجہ کے غروب تک کسی بھی وقت جا کر طواف زیارت کر لیں. وہاں جا کر اگر کسی وجہ سے طواف زیارت نہیں کر سکے، 12 ذی الحجہ کے غروب تک کرنا اس کے بعد بھی ہے، لیکن تاخیر کی وجہ سے، تاخیر کا جرم ہوا، آپ کو دم دینا پڑے گا. 12 ذی الحجہ کے غروب تک ہر حال میں کریں، نہیں کیا تو بعد میں بھی کرنا ہے، لیکن اب دم بھی دینا پڑے گا. اس کو ذہن میں رکھیں، لہٰذا اس میں بہت احتیاط کرنی ہے. خواتین جو کہ ایام میں چل رہی تھی یا حج کے دوران ایام شروع ہو چکے ہیں، اب ان پر پابندی ہے، وہ طواف زیارت نہیں کر سکتی ہیں. وہ انتظار کریں پاک ہونے کا. جب پاک ہو جائے غسل کریں اور سیدھا مسجد میں جا کر طواف کر لیں. یہ تاخیر ان کے لیے معاف ہے.
یعنی 12 ذی الحجہ کے بعد جا کر پاک ہوتی ہیں وہ، 14 15 16 17 20 کبھی بھی جا کر پاک ہوتی ہیں، تو وہ پاک ہونے کے بعد جا کر طواف کر لیں، ان کے لیے تاخیر معاف ہے، مردوں کے لیے معاف نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب. اور جب تک یہ طواف نہیں کریں گے میاں بیوی کے تعلقات حلال نہیں ہوں گے. پاکستان واپس آ گئے نا، بیوی آپ کے لیے حلال نہیں ہوگی، یاد رکھیے گا. یہ طواف زیارت کر کے آنا ہے، بیوی حلال نہیں ہوگی. جب طواف زیارت آپ نے کر لیا تو آخری جو پابندی آپ کے اوپر تھی وہ بھی ختم ہوگی. کیا؟ میاں بیوی کے تعلقات آپ پر حلال ہو گئے. تقریباً ہمارے سارے کام ہو چکے ہیں جناب. اب اس کے بعد طواف زیارت کے بعد کرنے والا کام ایک اور ہے، وہ ہے سعی. اس کو کہتے ہیں حج کی سعی، یہ بھی واجب ہے. فرائض تین ہو گئے، احرام ہو گیا، رکن اعظم وقوف عرفہ ہو گیا، طواف زیارت، تینوں فرائض ہمارے ہو چکے، واجبات سارے ہو چکے. اب 3 واجب رہ چکے ہیں تقریباً. ایک یہ حج کی سعی، ٹھیک ہے، اس کو کرنا بھی واجب ہے. تو طریقہ کار وہی ہے جیسے کہ عمرے کی سعی ہم نے کی تھی، بالکل ویسے ہی کریں. سعی کر لی جناب. سعی کرنے کے بعد مینا واپس پہنچ جائیں، ہوٹل نہ جائیں. ہمارے بعض ذہین لوگ ہوٹل چلے جاتے ہیں، نہیں جانا چاہیے، بالکل نہیں جانا چاہیے. مینا چلے جائیں. حج کے لیے آئے نا تو اس طریقے سے کریں نا جیسے کرنا ہے. آرام تو گھر اگر کر لیں گے انشاءاللہ، بہت آرام ہے. ہوٹل نہ جائیں، کم از کم راتیں مینا میں گزاریں. کم از کم درجے میں کہہ رہا ہوں، راتیں مغرب سے لے کر صبح تک مینا میں گزاریں. مینا پہنچ گئے، مینا پہنچ کر آپ نے کیا کرنا ہے جناب؟ اب شیطان کو کنکر مارنا ہے دوبارہ سے. تو دیکھیں رمی 4 دن کرنی ہوتی ہے، شیطان کو 4 دن کنکر مارنا ہوتا ہے. 10 11 12 اور 13. 10 11 12 یہ واجب ہے اور 13 کی اختیاری ہے، چاہے تو کر لیں چاہے تو نہ کریں. تو 10 کی رمی آپ کر چکے ہیں، 10 کو صرف ایک شیطان کو کنکر مارے تھے. اب 11 کی رمی، 12 کی رمی اور 13 کی رمی ہم دیکھتے ہیں کس طرح کریں گے. اور یہ رمی کرنا واجب ہے، چھوڑیں گے تو دم دینا پڑے گا. میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو یہ بات. طریقہ کار یہ ہوگا کہ جیسے میں نے آپ سے کیا تھا کہ مینا پہنچیں اور زوال کے بعد سے مراد ظہر کی نماز پڑھیں، اور اس کے بعد 11 12 13 ذی الحجہ کی جو رمی کا وقت ہے وہ زوال کے بعد ہے. پہلے دن جو رمی کی تھی وہ زوال سے پہلے ہم کر سکتے تھے 10 ذی الحجہ کی. 11 12 کی رمی جو کریں گے وہ زوال کے بعد کریں گے. زوال سے پہلے اگر کسی نے جا کر رمی کر لی وہ قبول نہیں ہے، دوبارہ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے جناب. تو سب سے پہلے چھوٹے شیطان کے پاس جائیں اور اس کو 7 کنکر ماریں. اور ہر کنکر پر چاہیں تو یہ دعا پڑھ لیں، بسم اللہ اللہ اکبر رغم الشیطانی ورضا للرحمن اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعیا مشکورا. نہیں یاد تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیں. ایک کنکر اٹھایا بسم اللہ اللہ اکبر، دوسرا اٹھایا بسم اللہ اللہ اکبر، 7 ماریں. جب 7 کنکر آپ نے چھوٹے شیطان کو مار لی، یعنی سب سے پہلا والا شیطان، ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک طرف کھڑے ہو جائیں اور قبلے کی طرف رخ کر لیں. اپنا قبلے کی طرف رخ کر کے اللہ کی حمد و ثنا کریں، درود پڑھیں، دعائیں مانگیں. یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ والوں کو ایک خط لکھا تھا. حسن بصری کون تھے؟ کبار تابعین میں تھے، جنہوں نے ام المؤمنین غالباً حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا دودھ پیا ہے. اس درجے کے تابعی تھے وہ. ٹھیک ہے، ام المؤمنین سے دودھ پینے کا شرف حاصل ہے ان کو. انہوں نے مکہ والوں کو ایک خط لکھا. اس خط میں 15 مقامات کی نشاندہی کی گئی تھی. ویسے تو اس سفر میں دعائیں کی قبول ہوتی ہیں ساری، اسپیشلی 15 مقامات وہ ہیں جہاں پر انہوں نے فرمایا کہ یہاں پر حاجی کی دعائیں قبول ہوتی ہی ہوتی ہیں. آج کی ورکشاپ میں آخر میں اس سلائیڈ میں شیئر بھی کر دوں گا آپ کو میں. ایک مقام یہ ہے اس میں سے جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن حاجی جلدی کرتا ہے، یہاں پر پتھر مارتا نکل جاتا ہے. چھوٹے شیطان کو پتھر ماریں اور ایک طرف کھڑے ہو کر قبلہ رخ اور یہاں پر دعا مانگیں. دعا مانگنے کے بعد پھر آئیں درمیانے شیطان کے پاس. اس پر بھی آ کر آپ نے 7 کنکر مارنے ہیں. 7 کنکر مارنے کے بعد قبلہ رخ ہو جائیں اور قبلہ رخ ہونے کے بعد پھر دعائیں کریں. یہاں پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس کے بعد بڑے جمرے کے پاس آ جائیں، سب سے بڑا والا جس کو کل ہم نے مارے تھے پتھر. اس کے پاس آنے کے بعد اس کو بھی 7 کنکر ماریں اور 7 کنکر مار کر اب دعا نہیں کرنی ہے. دعا فقط ابتدائی 2 شیطان کو کنکر مار کے کرنی ہے. اس شیطان کے بعد دعا نہیں کرنی ہے اور آ جائیں اپنے خیمے میں دوبارہ. اب دن اپنا گزاریں عبادات کے اندر، جو بھی معاملات کریں. حرم چلے جائیں، طواف کرنا چاہتے ہیں، وہاں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، دوبارہ مینا آ جائیں. یہاں پر مینا پہنچ جائیں اور اب کیا کریں گے جناب؟ آج کی رات بھی یہاں پر گزاریں. اگلا دن 12 ذی الحجہ شروع ہو جائے گا.
جب زوال کا وقت گزر جائے تو 12 ذی الحجہ کی رمی بھی آپ نے ویسے ہی کرنی ہے جیسے کہ 11 کی تھی. پہلے چھوٹے شیطان کو، پھر درمیانے شیطان کو، پھر بڑے شیطان کو. 12 کی رمی بھی ہو گئی. اب آتا ہے 13 ذی الحجہ کا دن. مشورہ یہ ہے کہ 13 کی رمی کر لیں، اگر نہیں کرنا چاہتے تو یہ واجب نہیں ہے. اگر کسی کو رمی نہیں کرنی نا تو مغرب سے پہلے پہلے مینا چھوڑ کے چلے جائیں. 12 ذی الحجہ مغرب سے پہلے پہلے مینا چھوڑ کر چلے جائیں. اگر مغرب یہاں پر ہو گئی اب جانا مناسب نہیں ہے، اب 13 کی رمی کر کے جائیں. پھر بھی کوئی جاتا ہے گناہ ملے گا، واجب نہیں ہے. لیکن صبح صادق اگر مینا میں کسی وجہ سے ہو گئی تو اب 13 کی رمی بھی واجب ہو جائے گی. لہذا جو شخص 13 ذی الحجہ کی رمی نہیں کرنا چاہتا تو وہ غروب سے پہلے پہلے چلا جائے. لیکن اگر کسی کو 13 کی رمی کرنی ہے تو آج کی رات پھر وہ دوبارہ یہیں پر گزارے اور 13 ذی الحجہ کو زوال کے بعد رمی کر کے جائے. بعض علماء، اکثر علماء اجازت دیتے ہیں کہ 13 ذی الحجہ کی رمی کراہت کے ساتھ زوال سے پہلے بھی مار سکتا ہے. تو لہٰذا اگر 13 کی رمی مارنے تو ٹھیک ہے، زوال سے پہلے مار لیں، لیکن 13 کی رمی کر کے جائے، چھوڑے نہیں. اجر والا کام ہے یہ. اجر آپ کو پاکستان میں نہیں ملنا یہاں پر. ٹھیک ہے. اچھا جی، تقریباً آپ کے سارے کام حج کے پورے ہو چکے ہیں. ایک کام آپ کا رہ جاتا ہے، وہ طواف وداع. طواف وداع آپ کو اللہ رب العزت نے اتنا زبردست عبادت کا موقع دیا ہے اور آپ نے یہاں پر وقت گزارا. اتنی زبردست جگہ کو چھوڑ کر آئیں گے، درد تو ہوگا، تکلیف تو ہوگی. تو آفاقی، ہم مسافر لوگ جو وہاں پر نہیں رہتے ہیں، جو اپنے وطن واپس آتے ہیں، ان کے لیے واپس آتے ہوئے ایک طواف کر کے آنا یہ واجب ہے، جس کو طواف وداع کہتے ہیں. تو ہونا یہ چاہیے کہ اچھا اس طواف کے اندر نہ سعی ہوگی، نہ رمل ہوگا، نہ استباح ہوگا، نہ احرام ہوگا. بس گھر کے کپڑوں میں آپ نے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگانے ہیں، 2 رکعت واجب طواف پڑھنی، بس آپ کا طواف پورا ہو گیا. ہونا یہ چاہیے کہ آپ کا آخری عمل، واپسی کا آخری عمل یہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. بسا اوقات نہیں کر پاتا بندہ تو طواف زیارت کے بعد واپسی آنے تک کوئی بھی نفل طواف آپ کریں گے نا تو وہ اس کا قیام مقام خود بخود ہو جائے گا. یعنی کسی وجہ سے طواف رہے گا یہ والا اور آپ کوئی نفل طواف کر چکے ہو، وہ طواف اس کا قیام مقام ہو جائے گا. لیکن کرنا ضرور ہے، کوئی ایک طواف لازم ہے آپ کے لیے کرنا. اچھا جی، خواتین کا جو معاملہ ہے، خواتین کا بسا اوقات ایام کے معاملے شروع ہو جاتے ہیں ان دنوں میں. خاص کر کے وہ خواتین جو پلز لے رہی ہوتی ہیں، وہ حج کے بعد پلز لینا چھوڑ دیتی ہیں تو پھر 3-4 مہینے پریشان رہتی ہیں. تو ان دنوں میں ان کا ایام شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ طواف اگر ان کا ایام شروع ہوتے ہیں، طواف وداع ان کے لیے معاف ہے، وہ چھوڑ کر آ سکتے ہیں، یہ واجب ان کے لیے ختم ہے. ہم چھوڑ کر آئیں گے یا ایسا شخص جس پر کوئی شرعی عذر نہیں ہے وہ طواف وداع چھوڑ کر آئے گا تو دم دینا پڑے گا اس کو. تو یہ طواف کر کے آنا وہاں سے ضروری ہے. اچھا جی، تو بہرحال واپسی آپ کی ہونی چاہیے حسرت کے ساتھ، افسوس کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے کرنے کا حق تھا ویسے کر نہیں سکیں، دوبارہ نہ آ جانا، ہمیں کب موقع ملے یہاں آنے کا. تو طواف وداع پورا ہونے کے بعد آپ کے تمام مراحل پورے ہو جاتے ہیں. آخر میں چونکہ حج کافی تفصیلی بات ہوئی ہے، احکامات کے بیچ میں بہت سارے اضافی باتیں بھی ہوئی ہیں تو بندہ گڑبڑ کرتا ہے. نقشے کی صورت اس پورے حج کو ایک دفعہ سمجھا دیتا ہوں، نقشے سے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. تو ایک نظر کر لیں اس کو، چاہے تو تصویر بھی اتار لیجئے گا اس کی. طریقہ کار کیا ہوگا؟ دیکھیں، پہلے عمرہ تو آپ کر چکے نہیں، عمرے کے بعد کے مراحل ہیں. ٹھیک ہے. 8 ذی الحجہ کو آپ نے احرام باندھنا ہے، مینا روانہ ہونا ہے. مینا روانہ ہو کر آپ نے مینا میں قیام کرنا ہے اور 5 نمازیں پڑھنی ہیں. یہاں پر 5 نمازیں پڑھنے کے بعد 9 ذی الحجہ کی صبح ہم عرفات جائیں گے اور عرفات میں زوال تک ٹھہریں گے. یہ ہمارا وقوف ہوا. زوال سے لے کر غروب تک یہاں پر ٹھہریں گے، وقوف ہو گیا. درمیان میں 2 نمازیں ہم پڑھیں گے ظہر عصر کی، اور اب غروب کے بعد ہم مزدلفہ پہنچیں گے. مزدلفہ پہنچ کر ہم 2 نمازیں پڑھیں گے، مغرب اور عشاء کی. یہاں سے کنکر چنیں گے اور عبادت کریں گے، اور فجر کی نماز کے بعد مزدلفہ میں ہم وقوف کریں گے طلوع آفتاب تک. یہ ہمارا یہ وقوف ہو گیا. اس کے بعد ہم 10 ذی الحجہ کو ہی وقوف مزدلفہ کرنے کے بعد مینا پہنچیں گے. مینا پہنچ کر ہم 3 کام کریں گے ترتیب کے ساتھ. سب سے پہلے بڑے شیطان کو 7 کنکر ماریں گے، اس کے بعد ہم قربانی کریں گے، اور اس کے بعد سر کے بال صاف کریں گے.
یہ 3 کام اسی ترتیب سے کریں گے. یہ ترتیب بھی واجب ہے اور یہ 3 کام کرنا بھی واجب ہے. اس کے بعد ہمارا احرام کھل جائے گا. اس کے بعد ہم باقی 10 11 12 ذی الحجہ ان 3 دنوں میں طواف زیارت کریں گے اور مقام ابراہیم پر یا کسی بھی جگہ پر 2 رکعت واجب طواف ادا کریں گے اور حج کی صحیح کریں گے. حج کی صحیح کرنے کے بعد پھر مینا پہنچیں گے, 11 12 13 ذی الحجہ کی رمی کریں گے اور اس کے بعد دوبارہ حرم میں آئیں گے, ہوٹل پر آ جائیں گے اور واپسی سے پہلے طواف وداع کریں گے اور 2 رکعت واجب طواف ادا کریں گے. یہ آپ کا کل حج کا خلاصہ ہے, مکمل حج کا. اب طریقہ کار تو جناب ہو گیا. اب معاملہ یہ ہے کہ جیسے ہماری یہاں کی نمازیں ہوتی ہیں ویسے اگر ہم نے حج کیا وہاں پر تو بڑی محرومی کی بات ہے نا. کوشش تو کرنی چاہیے حج ہمارا خشوع و خضوع کے ساتھ ہو, بہت زبردست ایسا معاملہ ہو کہ ہمیں بھی مزہ آئے اور پروردگار کو بھی مزہ آئے کہ بندے نے حج کیا ہے. ہماری نمازیں ہوتی ہیں کہ 4 رکعت میں 4 دکانوں کا حساب کرتے ہیں, ایسا نہ ہو وہاں حج پر بھی ہمارا ایسا ہی معاملہ ہو. تو ایسے حج کرنا چاہیے جیسے اللہ والے حج کرتے ہیں. ایک مختصر ایک واقعہ بتا دیتا ہوں میں آپ کو, شاید کسی کے ذہن میں بات رہ جائے اور کوشش کرے کہ اس کا 10% حصہ بھی ہم اس طرح حج کر سکیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا. جب وہ شخص حاضر ہوا تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہنے لگا حج سے واپس آ رہا ہوں. اب اللہ والے لوگ تھے نا, قریدتے ہیں, تربیت مقصد ہوتا ہے. اچھا حج سے واپس آ رہے ہو, حج کر لیا؟ جی جی بالکل حج. ہم جیسے ہوتے ہیں نا چوڑے ہوتے ہیں حاجی, پھر الحاج لگاتے ہیں اپنے نام کے ساتھ. پتہ نہیں کیسا حج ہوتا ہے لیکن الحاج لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو حج کر چکے؟ جی جی کر چکا ہوں. اب سوال شروع کیا حضرت نے, پوچھا جب اپنے گھر سے نکلے, وطن کو چھوڑا, تو پیچھے گناہوں کو بھی چھوڑ کر گئے تھے یا وہاں حرم میں بیٹھ کر بھی ویڈیوز دیکھ رہے تھے؟ آج کے اعتبار سے نا سوال یہ بنتا ہے. وائی فائی فری میں ملا ہوتا ہے ہوٹل میں, تو وہاں بیٹھ کر ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. تو پوچھا انہوں نے گناہوں کو پیچھے چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا نہیں ایسا تو نہیں کیا. تو فرمایا پھر تم حج کے سفر پر روانہ بھی نہیں ہوئے ہو. اصل سفر تو وہی ہے نا, پیچھے گناہوں کو چھوڑ کر جاؤ, ایسا معاملہ نہیں ہوا ہے. پھر سوال کیا جب گھر سے روانہ ہوئے اور رات کو قیام کیا تو طریق حق میں سے بھی کچھ کرتے, مطلب تم نے کچھ اللہ کے راستے, یہ بھی ہوا کہ کچھ تمہیں حاصل بھی ہوا اللہ کے راستے میں, کہ جیسے یہاں سے گنہگار گئے بس ویسے گناہوں کے ساتھ چلتے رہے, کچھ تمہیں وصولی بھی آنا شروع ہی نہیں ہوئی, وہاں سے محسوس ہونا شروع ہوا کچھ؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا. کہا پھر تو حج کے سفر کی منزلیں بھی طے نہیں کی تو نے. پھر سوال کیا میقات پر جب احرام باندھا تھا تو لوازم بشریت جتنے بھی تھے اس کو بھی اتار کر پھینکا تھا جیسے کہ اپنے کپڑوں کو اتارا ہے؟ لوازم بشریت میں بہت ساری چیزیں آتا ہے, ہماری ضروریات اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں, غیر ضروری چیزیں. فرمایا نہیں. کہا پھر تم نے احرام بھی نہیں باندھا. پھر پوچھا کہ عرفات کے میدان میں قیام کیا تو اس قیام میں مشاہدہ حق کی سعادت بھی حاصل ہوئی, کچھ محسوس بھی ہونا شروع ہوا؟ کس کے در پہ کھڑا ہے, کس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے, ننگے سر کھڑا ہے, 2 کپڑوں میں کھڑا ہوا ہے, چادروں میں کھڑا ہوا ہے, کس کے در پر کھڑا ہے؟ کچھ محسوس بھی ہوا؟ کہا نہیں ایسا تو نہیں ہوا. فرمایا پھر وقوف عرفہ بھی نہیں کیا. پھر پوچھا جب مزدلفہ میں گیا تو تیری مراد حاصل ہو گئی, حج تو ہو چکا نا پیچھے, تو کیا باقی مرادوں کو چھوڑ دیا؟ ہوتا ہے بس وقت بندے نے ایک ٹارگٹ بنایا ہوتا ہے کہ میں نے یہ نوکری کرنی, پھر یہ کرنا, یہ نوکری میرا ٹارگٹ ہے, جب یہاں پر پہنچوں گا نا بس زبردست, باقی سارے کام دھندے چھوڑ دوں گا. تو حج پہ مراد تو حاصل ہو گئی نا, تو باقی چھوٹی موٹی مرادوں کو چھوڑ دیا؟ کہا نہیں. فرمایا پھر تو مزدلفہ بھی نہیں گیا. پھر سوال پوچھا کہ صفا مروہ کے درمیان سعی کی تو کچھ ادراک بھی ہوا کہ کہاں پر کھڑا ہے, کیا کر رہا ہے تو؟ کہا نہیں. پتا ہے نا قصہ صفا مروہ کا کہ کس خاتون نے کیا معاملات ہوئے تھے؟ تو پوچھا کہ کہا کہ نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا. فرمایا پھر تو نے سعی بھی نہ کی. پھر سوال کیا کہ مینا میں پہنچا, حج پورا ہو چکا نا, تو کیا تیری آرزویں تجھ سے ساری ساخت ہو گئی؟ جب بندے کو سب کچھ مل جائے نا پھر چھوٹی موٹی چیزیں چھوڑ دیتا ہے وہ, تو کیا باقی آرزویں چھوڑ دی؟ کہا نہیں ایسا تو نہیں ہوا. فرمایا پھر تم مینا بھی نہیں گیا. پھر سوال کیا کہ قربان گاہ پہنچا, قربانی کی, جانور نے, ہمارے چکر میں وہ جانور گیا نا بیچارہ اپنی جان سے, حج ہم کر رہے ہیں, ذبح وہ ہو رہا ہے, تو فرمایا کیا ساتھ میں اپنی نفسانی خواہشات کو بھی قربان کر دیا؟ کہا نہیں ایسا تو نہیں ہوا. فرمایا پھر تو نے حج کی قربانی بھی نہیں کی. پھر حضرت نے کہا کہ جب پھینکی تھی شیطان کو مارنے کو تو
شیطان کو کنکر مار کر اپنی نفرت کا اظہار کیا نا، تو اپنی نفسانی خواہشات، شہوات، ان سب کو بھی پھینک دیا تو نے؟ کہا نہیں ایسا تو نہیں ہوا۔ فرمایا پھر تو نے کنکر یہ بھی نہیں پھینکی۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ جاؤ واپس جاؤ، تمہارے یہ حج کرنا نہ کرنا برابر ہوا۔ ایسا حج تو شاید ہمارے فرشتے بھی نہ کر سکیں، ہماری نسلوں میں کوئی نہ کر سکے، لیکن ان چیزوں کو ذہن میں رکھ، اس کی تصویر اب کھینچ لیں، چاہے تو گروپ پر بھی میں شیئر کر دوں گا آپ کو۔ اچھا یہاں اگر آپ کا حج تو پورا ہو جاتا ہے، لیکن ایک معاملہ اور رہ جاتا ہے، وہ یہ رہ جاتا ہے، ایک بڑی حسرت ہوتی ہے ہر مسلمان کو، ہر مسلمان کو۔ وہ کیا حسرت ہوتی ہے؟ کوئی ساتھی بتا سکتا ہے فوری؟ ایک بڑی حسرت ہر بندے ہوتی، کاش میں بھی وہاں ہوتا، کاش میں بھی وہاں ہوتا، کاش میری حاضری بھی روزہ رسول پر ہوتی۔ ہر بندہ جائے گا نا آپ میں سے انشاءاللہ، ایسا تو کوئی بندہ نہیں ہے جو حج کے لیے جائے اور روزہ رسول پر نہ جائے۔ ظاہر سی بات ہے وہاں کے طریقے بھی سیکھنا ہے، وہاں کے آداب بھی سیکھنا ہے۔ آداب سے متعلق انشاءاللہ ویڈیو میں شیئر کر دوں گا، اس کا وقت نہیں ہے۔ سلام پیش کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب مدینہ منورہ جائیں تو کوشش کریں باوضو رہا کریں وہاں پر، روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ دیا کریں وہاں پر، ٹھیک ہے؟ صحابہ کرام جب اللہ کے نبی کے در پر آتے تھے نا، اکثر صحابہ کرام کا معمول تھا کہ اللہ کے نبی کے در پر آنے سے پہلے کچھ صدقہ کر کے آتے تھے وہاں پر۔ کوشش کریں آپ بھی صدقہ دے کر جائیں۔ باب السلام سے جب داخل ہوں گے نا، دو راستے ہیں، یہاں سے آئے اور یہ آئے، یہ نکلے۔ جب یہ داخل ہوئے، آپ یہاں سے داخل ہوں گے، یہ داخل ہوئے تو روزہ رسول اس طرف ہے، جالیاں اس طرف ہیں۔ تو پہلی جالی کا جو سوراخ نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ ہے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے۔ دوسرے سوراخ کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق، تیسرے سوراخ کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آرام فرمائے۔ ان تینوں حضرات کو ہم نے سلام پیش کرنا ہے۔ طریقہ کار کیا ہو گیا دیکھیں، اس ترتیب سے آرام فرمائے، یعنی جس جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ہیں وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سر مبارک ہے، اور اسی ترتیب سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ تو پہلے سوراخ کے سامنے جب پہنچیں گے نا، یہاں ہم نے سلام پیش کرنا ہے۔ سلام کیسے پیش کریں گے جناب؟ طریقہ کار کے اچھا یاد رہ جائے تو حضرت ہم جو المعلم کی ٹیم یا اس مسجد مدینہ کی انتظامیہ جو ہے ان کی ٹیم سے ضرور سلام پیش کریں۔ اتنا حق ہمارا ضرور بنتا ہے، اتنی فیس ہماری ضرور بنتی ہے کہ سفر میں ہمارے لیے کہیں نہ کہیں جب آپ ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے، یاد آ جائے ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے دعا کریں، والدین کے لیے کریں، سلام ضرور پیش کر لیں ہماری طرف سے، اگر یاد رہ جائے آپ کو۔ تو جب یہاں پر پہنچیں، پہلے سوراخ کے سامنے آ جائیں، آہستہ، شور نہیں کرنا، یہاں پر ادب کا مقام ہے۔ سلام پیش کریں، کیا پیش کریں گے جناب؟ سب سے بہترین سلام التحیات، ہر مسلمان کو یاد ہوتا ہے۔ التحیات کیوں؟ اس میں سلام بھی آ جاتا ہے، درود بھی آ جاتا ہے، اس میں آپ کے ایمان کی گواہی بھی آ جاتی ہے۔ یہ کر لیں، نہیں تو السلام علیکہ یا رسول اللہ اتنا کہہ دینا بھی کافی ہو جاتا ہے، اگر وقت نہ ہو نا، جلدی ہو رہی ہے وہاں پر، ٹھیک ہے؟ یہ کر لیا۔ اب کسی نے سلام کا کہا ہے کہ میری طرف سے سلام کرنا، اس کا نام یاد ہے تو السلام علیکہ یا رسول اللہ من، اب من کے بعد اس شخص کا نام لے لیں۔ بہت سارے لوگوں نے بولا نام یاد نہیں ہے، کیا کریں گے؟ اللہ کے رسول جس نے آپ کو سلام پیش کرنے کا بولا ہے سب کی طرف سے سلام قبول فرمائیے۔ سلام ہو گیا، اگلے سوراخ پر آئیں۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ رسول اللہ ابا بکر صدیق، یا السلام علیکہ یا خلیفۃ رسول اللہ، اتنا کہہ دینا بھی کافی ہے۔ پھر اگلے سوراخ پر آئیں۔ السلام علیکہ یا امیر المؤمنین عمر الفاروق رضی اللہ عنہ، یا السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، اتنا کہہ دینا بھی کافی ہو جائے گا۔ تو یہ مختصر سلام ہے، اس سے بڑھ کر سلام نہیں۔ لوگ نہ جانے وہاں پر کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، بیعت بھی ہوتی ہے۔ اتنا سلام کرنے کے بعد بار بار یہ نہیں کرنا السلام علیکہ رسول اللہ، السلام علیکہ رسول اللہ، یہ بیعت بھی ہے۔ مثال سے یوں سمجھیے کہ ابھی پروگرام کے بعد آپ لوگ اگر مجھ سے مسافہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مسافہ کر لیا، پھر گھوم کر دوبارہ ہے مسافہ کے، پھر مسافہ کے، میں بولوں گا بھائی معاف کر، جائے گھر کو جا، یہی ہے نا؟ تو وہاں کھڑے ہو کر السلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غلط طریقہ ہے۔ ایک مرتبہ سلام کریں، اس کے بعد وقت ہے درود پڑھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو یہاں پہنچ کر درود پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ سلام کہیں، اس کے بعد درود پڑھیں۔ یہاں پر راز و نیاز کی بات ہے، کہہ رہے اللہ کے نبی سے، یہ علماء احناف کا عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں۔ حیات میں اختلاف ضرور ہے کہ کون سی حیات ہے، برزخ یہ دنیا وہ الگ معاملہ ہے، حیات ہے، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ درود پڑھیں۔
اور جب حیات ہے اندر حضرات تو بات یاد آ گئی تو کرتا چلوں. وقت زیادہ ہو رہا ہے لیکن بہرحال میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ جہاں 40-42 دن گزارنا تو یہاں آپ 15 منٹ اور زیادہ گزار لو، کوئی بات نہیں. لیکن ایسا نہ ہو کہ غور سے سنیے گا میری یہ بات، ایسا نہ ہو حج کرنے جا رہے ہو، کیوں جاتے ہو؟ اللہ کو راضی کرنے. واپسی آؤ تو ایمان سے فارغ ہو. اللہ حفاظت فرمائے. ایسا بندہ سوچ بھی نہیں سکتا لیکن ایسا ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے جناب؟ کلمہ کفر کہتے ہیں وہاں پر؟ نہیں جناب. کسی بڑے لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں صحابہ کرام کو معاذ اللہ؟ نہیں. ایمان سے فارغ کیوں ہو کر آتے ہیں؟ کیوں ہو کر آتے ہیں؟ ایک معاملہ تو یہ ہوتا ہے. دوسرا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ حج فارغ کر کے آتے ہیں. کم از کم درجہ جو ہوتا ہے نا، کم از کم بندہ مسلمان واپس آتا ہے نا تو کم از کم درجہ ہوتا ہے کہ حج ختم ہو جاتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ وجہ سمجھے. دیکھیں یہ آیت مبارکہ یہاں لکھی ہوئی ہے. اب انہوں نے اس آیت کو یہاں سے اٹھا کر یہاں پر لگا دیا ہے اس جگہ پر. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. حکم دیا کہ ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں تمہیں پتہ بھی نہ چلے. ایک مرتبہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روزہ رسول پر موجود تھی. ان کے گھر میں حجرے میں ہی تھا روزہ. باہر سے 2 صحابہ کرام کی آوازیں گھر میں آنا شروع ہوئی حجرے میں کہ آپس میں کوئی تکرار ہو رہی تھی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ باہر نکلی، ڈانٹ دیا ان کو، خبردار تمہیں پتہ نہیں اللہ کے نبی آرام فرما رہے اندر. ڈانٹ دیا ان کو. کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا. قرآن کریم کی آیت ہے، بلند نہ کرو. وجہ کہ اگر ایسا ہوا، یہ بے ادبی ہے، ایسا ہوا تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. چلو ایک اور چانس لو. اگر آپ کو بتا دیا جائے کہ آپ حج پر گئے ہو، پتا چلے کہ آپ کا حج ضائع ہو گیا، تو چلو پھر آپ خوش نصیب آدمی ہو کہ بندہ اگر توبہ استغفار کرتا ہے. لیکن بندہ وہاں سے حج کر کے آ رہا ہے، سر کے بال اتروا رہا ہے اور بہترین عبادت کر کے آتا ہے اور پھر حج کو جاتا ہے، پھر عمرے کرتا ہے، ہر سال عمرے پر جا رہا ہے اور نہ جانے کتنے صدقہ و خیرات کرتا ہے، نہ جانے کتنی نمازیں پڑھتا ہے. روزہ محشر جب میزان پر پہنچے گا، اعمال نامہ کھلا، اس میں کیا ہو گیا؟ 0. اکاؤنٹس ہیک ہو جاتے ہیں نا بسا اوقات، گمان میں ہوتا ہے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے پڑے ہوئے ہیں لیکن جب اکاؤنٹ کھلتا ہے 0. وہ تو مفتی طارق مسعود صاحب کے انداز میں بندہ چوڑے میں مارا گیا. تو یہ کیوں ہوا؟ قرآن کریم کی آیت ہے، اعمال ضائع کر دیے جائیں گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. ایک تو پتہ چلے کہ میں فلاں بندے نے زنا کیا، معاذ اللہ اس کو گناہ ملے گا. یہاں تو عبادت کر رہا ہے اور کہا جا رہا ختم ہو گیا معاملہ. وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ کہ ہم یہاں پر بے ادبی کرتے ہیں. اور بے ادبی کا سب سے اعلیٰ معیار ہمارا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ہمارا موبائل. کیا کرتے ہیں جناب؟ موبائل نکالتے ہیں. معذرت کے ساتھ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں. درد ہے، یہ ہر پروگرام میں بتاتا ہوں، یہ بات کئی سالوں سے بتا رہا ہوں. لیکن پھر جب اس سفر پر میں جاتا ہوں نا تو وہی مناظر دیکھتا ہوں اور جب کسی کو منع کروں تو ناراض ہوتے ہیں، لڑتے ہیں ہم سے. کیا کرتے ہیں جناب؟ موبائل آن کرتے ہیں، لائیو ویڈیو کال گھر پر لگاتے ہیں. گھر پہ سخت الفاظ ہیں لیکن جو مقام ہے نا اس مقام کے لیے اس سے زیادہ سخت الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ویڈیو کال کرتے ہیں. گھر پہ بیوی بیٹھی ہوئی ہے، گھر پہ بہن بیٹھی ہوئی ہے، گھر پہ اماں بیٹھی ہیں، سب قابل احترام ہیں. ویڈیو کال پر لیتی ہیں، بیگم روزہ رسول پر موجود ہوں، یہ سامنے جالیاں ہیں، سلام پیش کر لو. اللہ کے بندو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی غیر محرم کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا. ہم تو گریبان پکڑ کے دکھا رہے ہیں. دیکھو زبردستی دکھا رہے ہیں نا یار. اس کو کہتے ہیں دیکھو روزہ رسول پر جالیوں کے سامنے، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے نبی اندر حیات موجود ہیں، زبردستی دکھا رہے ہیں. اس بات کو سمجھیے اس طرح سے کہ دیکھیں جالیاں ہیں، پردے ہیں، آگے دیواریں ہیں، بہت ساری دیواریں ہیں ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں، ان کے لیے نہیں ہیں. اگر وہ دیکھ نہ رہے ہوتے، وہ سن نہ رہے ہوتے، ہمارے درود کا جواب کیسے دیتے؟ اس کا مطلب یہ جتنے بھی پردے ہمارے لیے ان کے لیے نہیں ہیں. تو ہماری یہ ویڈیو کیا نظر نہیں آ رہی؟ اس کو یوں سوچئے، اگر زندگی میں کسی کو موقع مل جائے کہ ہمارے سامنے اللہ کے نبی موجود ہوں، ہمارے سامنے آ جائیں، بتاؤ آپ کا حال کیا ہوگا؟ کلیجے پھڑی آئیں گے، کلیجے. ہم بات نہ کر سکے ان کے سامنے اور ان کے سامنے یہ تصویر کر لیں اللہ کے نبی میرے گھر والے بیوی موجود ہے، سلام پیش کر رہی ہے.
कर सकता है हम में से कोई गैरतमंद आदमी? तो यहां पर यही तो है, ये पर्दे हमारे सामने हैं, आप अपनी आंखों से देखेंगे वहां जाकर। बताइए ये गैरत है? इससे बड़ा बेगैरत बेशरम आदमी कोई हो सकता है? और हाजी भी मौजूद है ना, वो भी आपकी घर की खवातीन को वहां देख रहे हैं। ऐसा थोड़ी आप अकेले हो वहां पर, और हाजी मौजूद हैं, आपकी घर की खवातीन को वो देख रहे हैं, अल्लाह के नबी मौजूद हैं, आप उनको दिखा रहे हो, गिरेबान पकड़ के माज़अल्लाह दिखा रहे हैं हम उनको कि हमारी घर की खवातीन को देखें। बताइए गैरत का मकाम नहीं है क्या ये हमारे लिए? और उसके बाद फिर इस कुरान करीम की आयत को सामने रखें, वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। फिर ये आयत किसके लिए है? अम्मा आयशा ने तो उन दो सहाबा कराम को डांट दिया जो बाहर थोड़ी बहुत आवाज ऊंची हो गई। ये जो हमारा मामला है, बताओ ना, इसके बाद किसी का ईमान वापस आना है वहां से? कोई एक शख्स बता दो जो ये अमल करे और ईमान के साथ पाकिस्तान वापस आ जाए। और ये होता है। आप जब यहां पर जाएंगे ना, इस सफ में एक बंदे के खड़े होने की जगह नजर नहीं है कि इतना रश होगा, और 70-80% लोगों के हाथ में आप मोबाइल देखोगे, कुछ रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे, कुछ किसी ने घर पे वीडियो कॉल लगाई हुई होगी। तो खुदा के लिए हाथ जोड़कर अर्ज करता हूं, दर्द दिल है हमारा, ये हर साल होता है। मैं तो ये जुमला कहता हूं कि लानत है मेरे ऊपर कि वो लोग जो मेरे प्रोग्राम में आते हैं, सीखते हैं और वहां जाकर ये गलती दोहराए, वहां पर जाकर ये मुझ पर जुर्म है, ये मेरे ऊपर लानत आती है कि मेरा वो हाजी जो यहां सीख कर जा रहा, वहां जाकर ये गलत काम कर रहा हो। तो खुदा के लिए इस चीज से अपने आप को बचाएं और ये काम ना करें, अपने ईमान की हिफाजत करें। तो बहरहाल यहां आकर हमारा प्रोग्राम खत्म होता है, ये सेशन खत्म होता है। कुछ ऐलानात हैं, उसको समझिए, सुनिए, और उस ऐलानात के बाद, अच्छा जी, उस ऐलानात के बाद फिर जो है वो बताता हूं मैं आपको। सबसे पहला ये कि सवालात खवातीन वहां से पेपर भेज सकती हैं, आप हजरात को माइक दिया जाएगा, आप माइक पर सवाल करें। और मैंने अर्ज किया कि आखिर तक बैठें, उठकर ना जाया करें, इसलिए कि ये जो अगला सेशन हमारा है मिना मैप्स का, बहुत जरूरी है। वहां पर ये मैप्स लगा दिए जाते हैं आपकी सहूलत के, लेकिन आपको पढ़ना नहीं आते। अगर ये मैप पढ़ना सीख गए, आप पूरे सफर में कहीं बिछड़ेंगे नहीं, किसी से कहीं घूमेंगे नहीं। तो ये बहुत कीमती वक्त है आपका जो आपने अभी अगले थोड़ी देर गुजारना है। और जो नए साथी हैं यहां पर, ये नंबर मौजूद है यहां पर, ठीक है, इन नंबर पर मैसेज करें हमें, आपको ग्रुप में शामिल किया जाएगा। तमाम अपडेट जितनी भी होंगी, जो वीडियोस आ रही होंगी, जो मसाइल, जो सवाल, जो जवाब, जो भी कुछ है, वो इस व्हाट्सएप ग्रुप पर हो रहा होता है। आप सफर से वापसी तक तमाम सवाल जवाब जो भी कुछ होगा, जो पिछले हफ्ते इस ग्रुप में शामिल हुए हैं उन्हें अंदाजा हो चुका होगा कि उन्हें जवाबात यहां पर किस तरह दिए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहां मेरे आकर बैठने तक कोई एक सवाल भी पेंडिंग में किसी का नहीं था, तमाम को जवाब दिए जा चुके थे। वीडियोस अपडेट तमाम इसी पर आती हैं। तो पहला बात तो ये कि इस ग्रुप में शामिल हो जाएं। ये यूट्यूब चैनल है, इस पर वीडियो मौजूद है, तो ठीक है, इस पर आप वीडियोस देख सकते हैं। दूसरा ये कि मैंने आपसे ये कहा था कि आपको अपडेट एक ये मिलेगी कि हमारा हफ्ते में, आने वाले हफ्ते में जो भी प्रोग्राम्स होंगे उसकी अपडेट बताई जाएगी। और ये क्यों कहा था? वो ये कहा था कि एक प्रोग्राम काफी नहीं है। बिलाशुबा आपने हज अच्छी तरह समझ लिया, लेकिन भूल जाएंगे। इस तरह की 3-4 वर्कशॉप आपने लाजमी अटेंड करनी है, कम अज कम 3, कम अज कम 4 अटेंड करनी है। हमारा अगला प्रोग्राम हमने देखे कम से कम 5 घंटों में 2 नशस्तों में जो भी कुछ समझा यहां पर, यही काम 2 से 2.5 घंटों में। हमारा अगला प्रोग्राम है 1 मई को जोहर की नमाज के वक्त, मस्जिद हुसैन, डिफेंस व्यू, इकरा यूनिवर्सिटी के पीछे। फ्लायर में ग्रुप पर शेयर कर दूंगा। ये जितना भी सीखा है ये 2 घंटे में इंशाल्लाह वहां पर इस तरीका बताया जाएगा। एक दूसरा, आप लोगों के साथी अगर कोई लाहौर में जानने वाले हैं तो इंशाल्लाह जुमेरात जुमा यही प्रोग्राम लाहौर में हमारा होना है, ठीक है। तो अगर कोई आपके साथी हैं उन्हें आप बता सकते हो, तो वो फ्लायर भी मैं ग्रुप पर शेयर कर दूंगा। तीसरा, नेक्स्ट संडे इसी वक्त इसी जगह हमारी नशिस्त होगी ज़ियारात के एतबार से। फ्रूटफुल होती है, बहुत मजेदार नशिस्त होती है वो, इसलिए कि जब वहां पर जाएंगे, ज़ियारात के लिए जाएंगे, तो ज़ियारात कैसे करेंगे? आपको जो बंगाली, जो पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर या बस वाला आपको लेकर जाएगा, बता देगा ये जगह आपने कबूल करना है और समझ कर आ जाना है। हालांकि बहुत सारी चीजें गलत होती हैं, वो चीजें यहां से समझ कर जाएं, ठीक, वो चीजें आप यहां से समझ कर जाएं। साथ में नुसुक ऐप भी उसी दिन हमारा होगा। रियाजुल जन्नह का परमिट लेना है ना आपको, आप देखें ग्रुप पर लोग सवाल करें परमिट नहीं मिल रहा लोगों को, कैसे लेना है, वो तरीका भी इंशाल्लाह हमारी अगली नशिस्त में होगा। और उसी दिन रात को, उससे एक दिन पहले हफ्ते को और इतवार को, यानी 4 और 5 तारीख
عشاء کے بعد یہ جو دو نشستیں ہماری ابھی ہوئی یہاں پر، پچھلی اور یہ والی، یہی دو نشستیں ہماری محمدی مسجد بلاک 17 یہاں قریب میں ہی ہے، 4 اور 5 یعنی ہفتہ اور اتوار، وہاں پر یہی پروگرام ہوگا. خواتین کے لیے یہی ترتیب وہاں پر جیسے ابھی ترتیب ہے، مردوں کے لیے اسی طرح ترتیب ہوگی، مسجد حسین میں بھی یہی ترتیب ہوگی. تو اس ہفتے یہ ہمارے 4 پروگرام ہیں، 5 پروگرام ہیں. آپ کو بتانے کا مقصد یہ کہ آپ کے سامنے آپ تو ہوں گے، آپ اپنے جاننے والوں کو یہ پیغام پہنچائیں. نہیں پتا آپ کا حج قبول ہوگا نہیں ہوگا، نہیں پتا، بندے کو نہیں پتا نا اپنے عمل کا، لیکن جو آپ کی وجہ سے آ کر سیکھ کر چلا گیا اس کو تو اس کے مقبول حج کا ثواب آپ کو ملنا ہے. آخری 1 منٹ بات کروں گا پھر میں انشاءاللہ آگے چلتا ہوں. دیکھیں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں جب مدرسے میں نے داخلہ لیا، مجھے ایک شخص نے داخلہ کروایا مدرسے میں. وہ بندہ داڑھی نہیں تھی چہرے پر، پینٹ شرٹ پہنتا تھا اور ایک بینک میں نوکری کرتا تھا، اور بینک میں اس پوسٹ پر تھا جس پوسٹ کے حرام ہونے پر کسی کا اختلاف ہی نہیں تھا، سری حرام پوسٹ. اور کیا کیا جناب، اس نے مجھے ہاتھ سے پکڑا، مدرسے میں داخلہ کروا دیا. میں پڑھ گیا. آج اس کے اپنے گھر میں دین کا ماحول ہے، اس کے اثرات ضرور آئے، بیوی پردہ کرتی ہے، بچے بھی جو ہے ماشاءاللہ مذہبی دیندار گھرانہ ہے، خود داڑھی رکھ لی، بینک چھوڑ چکا ہے، بہت اچھے کام کر رہا ہے الحمدللہ، اور اب لوگوں کی ترغیب الگ چل رہی ہے. لیکن وہ بڑا خوش ہوتا ہے دیکھ کر. دیکھیں میں نے اس وقت سے لے کر مرتے دم تک، اور مرنے کے بعد بھی اگر کوئی صدقہ جاریہ ہے، جو بھی کچھ میں کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا وہ میرے اچھے اعمال قبول ہونے نہیں ہونے، اس کے نامہ اعمال میں ان مقبول اجر کا ثواب جانا ہی جانا ہے. وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ مولوی تو کرتا رہے جو کرتا ہے، اجر تو مجھے ہی ملنا ہے. بڑا خوش ہو کر کہتا ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ آپ کی ترغیب سے جس نے نیک کام کیا، ٹھیک ہے، اس کو اجر ملا نہ ملا آپ کو ملے گا. تو آپ ان فلائرز کو شیئر کیا کریں. آپ کے کہنے سننے سے جس کا حج اچھا ہو گیا، بہتر ہو گیا، اجر آپ کو ملنا ہے. تو دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ رب العزت اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے سفر کو آسان فرمائے، عافیت والا فرمائے، قبول فرمائے، اور تمام مراحل کو آسانی کے ساتھ طے فرما دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب آپ نے مزید تشریف رکھنے ہیں یہاں پر، اور یہ جو ہمارا مزید ایک سیشن رہ گیا ہے اس کو یہاں پر دیکھ کر جائیں. سوالات انشاءاللہ ہم یہ 10 منٹ کا سیشن ہمارا اس کے بعد انشاءاللہ لیتے ہیں. ہاں 2 منٹ بیٹھ جائیں. میقات 2 منٹ بیٹھ جائیں. جی بہت اچھی بات ہے. میقات سے متعلق میں نے عرض کیا تھا، کہاں گئی فائل، میں فائل کھول لوں. جی آف ہو گیا؟ نہیں چل رہا. دیکھیں آپ لوگ جب یہاں سے حج فرض جائیں گے نا، اکثر سوال ہم سے ہوتا ہے میقات سے متعلق. اس کو سمجھیے اس لیے کہ اکثر اس میں لوگ غلطی کرتے ہیں. وہ غلطی کس طرح کرتے ہیں؟ جی دیکھیں آپ جب پاکستان سے جائیں گے نا یہاں سے، تو آپ کا واسطہ پڑے گا 2 بارڈر سے. یہاں سے پہلا بارڈر ہوگا میقات کا، اور دوسرا بارڈر ہوگا حدود حرم کا. جاتے ہوئے پہلا میقات اور دوسرا حدود حرم. میقات کہا جاتا ہے وہ جگہ جہاں سے عازمین حج یا عمرہ کرنے والوں کو بغیر احرام گزرنا جائز نہیں ہے. جب آپ یہاں سے جائیں گے اور مکہ جانا ہے تو اس میقات سے پہلے آپ نے احرام باندھنا ہوگا. ٹھیک ہے جناب. اب یہ میقات کیا چیز ہے؟ میقات راستے میں آپ کو پڑیں گے تقریباً 5: ذوالحلیفہ، جحفہ، ذات عرق، قرن المنازل، یلملم. جب پاکستان سے پانی کے جہاز ہمارے جاتے تھے تو ہماری میقات پڑتی تھی یلملم. اب جب ہم ہوائی جہاز سے جاتے تو ہماری میقات پڑتی ہے قرن المنازل. تقریباً 80 سے 88 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور سب سے قریب ترین میقات یہی ہے. اس کو قرن المنازل بھی کہتے ہیں، قرن بھی کہتے ہیں، سیل کبیر بھی کہتے ہیں، سیل صغیر بھی کہتے ہیں، اور طائف والی میقات بھی کہتے ہیں. لہذا جو لوگ مکہ میں رہتے ہوئے طائف جاتے ہیں زیارت کے لیے، واپسی احرام باندھ کر آئیں گے، لازم ہے. ٹھیک ہے جناب. آپ دیکھیں ان تمام میں آپ کو کہیں جدہ نظر نہیں آ رہا. جدہ یہ کونے پر ہے، یہ، اور کہاں پر ہے؟ یہ اس لائن کے اندر ہے. اس کا مطلب جدہ میقات سے اندر ہے بارڈر کے قریب میقات سے اندر. اس کا مطلب یہ کہاں پر ہے؟ ہل کے اندر، حدود حرم کے باہر اور میقات سے اندر. لہذا جدہ جانے والے لوگ واپس اگر آتے ہیں مکہ میں تو احرام باندھنا لازم نہیں ہے ان کے لیے.
ٹھیک ہے. تو پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ جو لوگ طائف جاتے ہیں, طائف سے واپسی پر ان کے لیے آسان سے جائیں گے, ہوائی جہاز میں اعلان ہوگا قرن المنازل سے پہلے 15-20 منٹ پہلے, آدھا گھنٹہ پہلے, تو اس وقت آپ نے احرام باندھنا لازم ہوگا. تو پہلی بات تو اب یہ سمجھیے. لہذا اگر کوئی شخص میقات یعنی طائف جاتا ہے زیارت کے لیے, بغیر احرام کا واپس آ گیا مکہ, دم لازم آ گیا, اس کے اوپر دم دینا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ خواتین جن کا ایام چل رہے ہوں, یا بوڑھے ضعیف کمزور لوگ جو عمرہ نہ کر سکتے, انہیں طائف جانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, عمرہ لازمی کرنا ہے. اب آپ میں سے کوئی شخص طائف چلا گیا, واپسی بغیر احرام کے آ گیا, وہ شخص کیا کرے گا؟ دم تو لازم ہو گیا اس کے پر, اب دم ہے 500 سے 600 ریال کا. اس شخص کو چاہیے کہ 25 ریال میں بس جاتی ہے, دوبارہ جائے طائف اور وہاں سے احرام باندھ کر واپس آ جائے اور عمرہ کر لے, تو یہ دم ختم ہو جائے گا اس کا. ٹھیک ہے, تو طائف جانے والے اگر عمرہ کر سکتے ہوں تو طائف جائیں, ورنہ وہ طائف نہ جائے. تو یہ معاملہ تو ہے کہ میقات کا. دوسرا حدود حرم. حدود حرم کس کو کہا جاتا ہے؟ حدود حرم کی نشاندہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے. پھر اس کے بعد تمام انبیاء کرام علیہ السلام, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس کی حدود حرم کیا ہے؟ تنعیم, جس کو مسجد عائشہ کہا جاتا ہے, جعرانہ جس کو جعرانہ بھی کہتے ہیں, اور جس کو آپ کہتے ہیں بڑا عمرہ, وہ بڑا عمرہ نہیں ہوتا کچھ بھی, حدیبیہ, نخلا, عرانہ یا عرفات کا میدان, ذات لبن, حدیبیہ, یہ تمام مقامات ہے. تھوڑا بہت کلومیٹر کا 2-3 کلومیٹر کا فرق آ چکا ہے ابھی. ٹھیک ہے, مسجد عائشہ قریب ترین ہے, 7 سے 10-11 کلومیٹر کا فاصلہ پڑ جاتا ہے اگر آپ ٹیکسی میں جاتے ہو. حدود حرم کیا چیز ہے؟ میقات سے متعلق میں نے آپ سے بتایا کہ جب بھی میقات پر جاؤ گے تو واپسی میں احرام لازم ہے. آپ کے اس سفر میں آپ کو میقات صرف 2 جگہ پر پڑے گی. کہاں پر؟ ایک طائف, دوسرا مدینہ سے آتے ہوئے, جس کو ذوالحلیفہ کہا جاتا ہے. سب سے دور ترین میقات یہی ہے. باقی جو لوگ ریاض وغیرہ آتے جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ان کی میقات تو ہے ہی ہے. تو 2 مقام ہیں آپ کے میقات کے, ایک مدینہ منورہ والی ذوالحلیفہ جس کو مسجد علی بھی کہا جاتا ہے, اور دوسری طائف والی میقات جس کو قرن المنازل بھی کہا جاتا ہے. تو یہاں سے تو آپ نے لازمی احرام باندھنا ہوگا. اس کے علاوہ حدود حرم سے باہر کا حصہ, وہ یہ مقامات ہے. کچھ فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق یہ ہے کہ آپ کو مکہ میں رہتے ہوئے کبھی دل چاہتا ہے کہ ہم عمرہ کریں, تو عمرہ کرنے کے لیے آپ کو حدود حرم سے باہر جانا پڑے گا احرام باندھنے کے لیے. ہوٹل میں بیٹھے بیٹھے اب احرام نہیں باندھ سکتے, تو اب کہاں جائیں گے؟ میقات پر جائیں گے, بہت دور ہے, نہیں, حدود حرم سے باہر چلے جائیں. حدود حرم سے باہر مسجد عائشہ, جعرانہ چلے جائیں, عرفات کے میدان میں چلے جائیں, حدیبیہ چلے جائیں. یہ قریب ترین سارے حدود حرم کے مقامات ہیں. کہیں پر بھی چلے جائیں, احرام کی چادریں بھلے ہوٹل سے باندھ کر چلے جائیں, وہاں جا کر 2 رکعت ادا کریں, نیت کریں, تلبیہ پڑھیں, 2 رکعت پڑھیں, واپسی اگر عمرہ کر لیں. تو جب بھی عمرہ کرنا ہو حدود حرم سے باہر ان میں سے کہیں پر بھی, جدہ بھی جا سکتے ہیں, کوئی رشتہ دار کا گھر ہے ملنے چلے جائیں, واپسی احرام باندھ کر آ سکتے ہیں. نہیں احرام باندھ کر آتے کوئی بات نہیں. تو فرق یہ ہوا میقات سے واپسی میں احرام لازم, اور حدود حرم سے باہر آپ جاتے ہو تو واپسی میں احرام لازم نہیں ہے. یعنی زیارات کے لیے ان جگہوں پر جاؤ, واپسی میں احرام نہیں باندھو گے کوئی بات نہیں, باندھنا چاہتے ہو تو باندھ سکتے ہو. یہ فرق. ایک فرق اور سمجھیے, وہ فرق یہ ہے جناب, اچھا دیکھیں یہ 2 بارڈر اس انداز میں, یہ باہر والا بارڈر آپ کا میقات کا ہے, یہ والا بارڈر جو ہے درمیان والا یہ آپ کا حدود حرم کا ہے. یہ درمیان میں جتنا بھی گرین ایریا ہے وہ حل کہلاتا ہے. یہ گرین بارڈر آپ کا حدود حرم, یہ میقات, اور یہ درمیان کا حصہ حل کہلاتا ہے. اچھا فرق, ایک فرق اور سمجھیے. میں نے آپ سے یہ کہا کہ مکہ میں رہتے ہوئے, یہاں رہتے ہوئے جب بھی آپ کو عمرہ کرنا ہوگا تو احرام باندھنے کے لیے آپ کو اس بارڈر میں آنا, اس بارڈر میں آنا پڑے گا. اس بارڈر میں آ کر کہیں سے بھی آپ احرام باندھیں اور واپسی اندر آ جائیں. احرام باندھ کے نہیں آئیں گے پھر بھی کوئی بات نہیں, لیکن یہ باہر والے بارڈر پر اگر آپ آ جاتے ہیں تو آپ کو لازمی احرام باندھنا ہوگا. لیکن حج کا احرام جب آپ نے عمرہ کر لیا نا یہاں پر آ کر, حج کا احرام آپ اپنے مقام سے باندھو گے, اس کو باہر آ کر نہیں باندھو گے. ایسا نہ ہو حج کے احرام میں غلطی کر جاؤ. مکی اہل مکہ, آپ مکی ہو جاتے ہو وہاں پہنچ گئے, ان کے لیے حج کا احرام اپنے ہی مقام سے ہے, عمرے کے لیے باہر جانا ہوگا. تو امید کرتا ہوں یہ بات میں ہم کو سمجھا چکا ہوں گا. تو اس طرح کے دیکھیں نشانی وغیرہ پر لگی ہوئی حدود حرم سے باہر وغیرہ جا کر آپ زیارت کریں گے, آپ کو وہاں پر نظر آ جائے گا. تو امید ہے باتیں سمجھا چکا ہوں گا. جو چیزیں رہ جاتی ہیں وہ سوال کی صورت میں, پھر بھی کوئی رہ جاتی ہے تو انشاءاللہ ہمارا نمبر آپ کے پاس ہے, تو آپ اس کو رابطہ ہم سے کر سکتے ہیں.
لیکن مشورہ یہی ہے حضرات، کون سا والا حضرت، مشورہ یہی ہے کہ آپ مزید ورکشاپس میں شامل ہوں. اور ہم نے دیکھا کچھ چہرے یہاں نظر ایسے آ رہے ہیں جو حج پہ نہیں جا رہے، کچھ چہرے ایسے ہیں جو پچھلی ورکشاپ لے چکے ہیں. وہ شوق بنانا ہے کہ جو نہیں بھی جا رہا وہ بھی وجہ یہ کہ بہت سارے ایسے کو ہم نے دیکھا ہے جو اس نیت سے آتے ہیں کہ یار ہم اس میں شامل ہوتے ہیں، یہ حاجی جا رہے ہیں، آخر میں دعا کرتے ہیں دعا میں ہم بھی شامل ہو جائیں گے، اللہ ہمارے لیے راستے کھول دے، اور ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ آپ کے سفر کو آسان فرمائے. السلام علیکم. جی آواز آ رہی ہے پیچھے تک؟ تو مجھے ہاتھ ہلا کے بتا دیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اس پریزنٹیشن کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو مینا ویب کے بارے میں بتائیں. جن لوگوں نے اس کو دیکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن جن لوگوں نے نہیں دیکھا ہوا تو ان کو یہ بتا دیں کہ زیادہ تر یہ گورنمنٹ حجاج کی جو بلڈنگس ہوتی ہیں وہاں پہ 5 یا 6 جلد جگہوں یا 4-5-6 جلد جگہوں یہ آپ کو مینا میپ آپ کی بلڈنگ کے نیچے بڑی سی ایک جگہ پہ لگا ہوا نظر آئے گا. اس وقت جو ہے نا وہ لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ یہ لگا ہوا کس لیے ہے اور اس کو دیکھتے کیسے ہیں اور پڑھتے کیسے ہیں. تو اس کے جو 2-3 آبجیکٹیو ہیں. یہ پہلا آبجیکٹیو یہ ہے کہ اس کو آپ جو ہے نا وہ اس کی مدد سے آپ اپنے مینا کے کیمپ کی لوکیشن جو ہے وہ معلوم کر لیں گے. پہلے اس کا جو ہے نا وہ آبجیکٹیو یہ ہے. یہ مینا میپ ہے، یہ 2023 کا ہے. 2023 میں جو بالکل اپڈیٹڈ لاسٹ آ چکا ہے اس کے اندر جو ہے نا آپ کو یہ والا مینا میپ آپ کے یا اس سے ملتا جلتا آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ اس وقت آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ ہے کیا چیز. اس میں تھوڑا سا میں آپ کو ڈسکرائب کر دوں کہ یہ ہے کیا. یہ مینا میپ 1444 یعنی 2023 کا مینا میپ ہے. اس میں آپ کے خیموں کی لوکیشن ہے اور اس کو کیسے دیکھیں گے یہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. اچھا، اس کو جو بھی میپ ہوتا ہے نا اس کو گریڈ سے دیکھتے ہیں. گریڈ میں یہ آپ کے پاس جو ہاریزونٹل یا افقی جو ہے یہ آ رہے ہیں نا ABCDEFGH، اور نیچے جو ہے نا 1 2 3 4 5 6 ان کی مدد سے ہم اپنی میپ کی لوکیشن ہے وہ دیکھ لیں گے. اچھا، اس کو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. جی، یہ میپ کی گریڈ ہے، یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے نا میپ کی گریڈ جو ہے نا یہ یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جی صحیح ہے، ہو گیا کہ 500 میٹر ایسے ہے اور 500 میٹر نیچے ہے. یہ ایک گریڈ آپ کو یہ نظر آ رہی ہے نا، جیسے یہ گریڈ ہے، یہ گریڈ ہے، یہ گریڈ ہے، یہ باریک باریک لائٹیں نظر آ رہی ہیں. یہ 500 اس طرف ہے اور 500 اس طرف ہے. تو اس سے آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا آپ گن کے کتنی جو ہے نا ڈسٹینس ہے. دوسرے جو ہے وہ اس کے اندر آپ کو یہ جمرات نظر آ رہے ہیں. یہ جمرات ادھر ہیں، اور اس کے علاوہ یہ آپ کے پاس بریجز وغیرہ ہیں. یہ 3 بریجز ہیں، لیکن ابھی ہم ان بریجز کے بارے میں نہیں دیکھ رہے. ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس کو پڑھیں گے کیسے، کہ آپ کا کیمپ کس طرف ہے. دوسرا اس کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ اس کی اہم اہم لوکیشنز جو ہے نا وہ جو آپ کے کام آئیں گی وہ ہم کیسے دیکھیں گے. تو فی الحال تو ابھی اس کو ہم آگے چلتے ہیں اور اس میں جو ہے نا ڈیٹیل آگے والی پریزنٹیشن میں آئے گی. یہ آپ کی پاکستانی حجاج کا خیمے ہیں.
यहाँ जो आपको येलो कलर का ये बॉर्डर नज़र आया है, यहाँ पाकिस्तानी उद्यान है। ये पाकिस्तानी उद्यान के कैंप्स हैं। अभी जैसे कि आपने कैंप्स का देखा था कि पोल नंबर आता है, मुफ्ती साहब ने बताया था, ये इसी तरीके से पढ़े जाएंगे। कैसे पढ़े जाएंगे अभी आगे आगे देखते हैं। अच्छा, इसके अंदर ये जो नीचे है ना, ये साउथ एशियन जो दूसरे कंट्रीज़ हैं उसके लोग हैं, जैसे आपका बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, इंडिया है। इनके खेमे हैं, लेकिन हमको इनको देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, किसी को गाइड कर सकते हैं। हमारा जो हिस्सा है ना, जो ग्रीन कलर का, ये पाकिस्तानी खेम है। अच्छा, इसके आगे और भी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। ये आपके अहम अहम वो हैं आपके मैप लीजेंड्स, यानी कि अहम मकामात हैं। इस प्रेजेंटेशन का मकसद ये है कि आप इसको देखें कि वो अहम मकामात जो है वो कहाँ पे हैं। ये इस वक्त ये मैप जो है ये आपको छोटा नज़र आ रहा है, लेकिन जब आप इसको अपनी बिल्डिंग में देखेंगे तो इसको ये बहुत बड़ा, मेरा ख्याल है कोई 10 बाई 10 का या कुछ इतना बड़ा नज़र आएगा। इसमें सारी पोजीशंस पाई जाएंगी। हम आगे जाने इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाएंगे, थोड़ा थोड़ा कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब इसके अंदर जो है आपको ये नज़र आ रहे हैं कि आपको मीना के अस्पतालों के नाम है। मीना के अस्पतालों के साथ आपको जो है वो ये नज़र आते हैं। ये मीना का वो है जोन के बताया। जोन का मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, इसमें 10 जोन है, आपको नज़र आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो नंबर 1 जो है ना, जोन का मतलब आप इस तरह समझ लें जैसे एक शहर में मोहल्ला होता है, जैसे मंसूर है, आयशा मंजिल है। तो ये आप समझ जाएं कि मीना में भी जो है ना, मीना का जो एरिया है, मीना इज़ अ सिटी, एक शहर है। इसके अंदर जो है ना 10 जोन है। 10 जोन यानी 10 मोहल्ले हैं। लांडी एक मोहल्ला हो गया, और आपका जो है वो सदर एक मोहल्ला हो गया, टावर एक मोहल्ला हो गया। इस तरीके से ये 10 है, 10 से ज़्यादा नहीं है। मिसाल के तौर पे ये जो 10 वाला जो है आखिरी वाला, यहाँ पे रिहाइश नहीं है, यहाँ पे कुर्बान गाह है। तो ये इसका एक ओवरव्यू दिया हुआ है। इसकी डिटेल नहीं दी हुई इसमें, इसकी डिटेल हम इंशाल्लाह चौथी क्लास में आपको बताएंगे। अब इसके अलावा इसके अंदर आपको आपका कैंप का नज़र आ रहा है। इसमें आपको ये आपका खेमे के ऊपर इस तरीके का नज़र आएगा, ये जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है ये। और इसके अलावा आपको जोन का नंबर आपका होता है, ये जो जोन लिखे हुए ना 1 2 3 4 5 6, ये जोन का नंबर पीले रंग से नज़र आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर अटेंड कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, इसलिए कि यहाँ पे बहुत मुश्किल होगी आपको। तीसरा आपको जो है ना वो इसमें मैप लीजेंड्स हैं कि ये जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रीन कलर आपका जो है पाकिस्तानी है, और येलो कलर आपको जो मैप में नज़र आ रहे हैं, नज़र यहाँ पे भी आ रहे हैं, ये जो है ना वो दूसरे मुल्कों के हैं जो कि साउथ एशिया है। इसके अलावा आपको फिर हम नक्शे के मकाम बता देते हैं। ग्रिड का मैंने आपको बता दिया, 500 मीटर ये इस तरफ है एक खाना, और 500 मीटर जो है वो नीचे है। दूसरा आपको ये दिखाते हैं कि आपको ये आपको जोन बता दिया, ये मीना में टोटल 10। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये 10 जोन है, यहाँ मैं आपको बता दिया। इसके अलावा 10 जोन के अलावा हमने यहाँ बता दिया आपको कि मैप में आपको ग्रीन कलर के खेमे नज़र आएंगे, तो वो ग्रीन कलर के खेमों का मतलब है ये पाकिस्तानी है। इसके अलावा जो येलो कलर के नज़र आएंगे वो साउथ एशिया के दूसरे कंट्रीज़ के हैं। वो इनसे आपको शुरू करनी है। मैप रीजन्स हमने बताया, तो मैप रीजन्स में जाने एक तो ट्रेन का ट्रैक नज़र आएगा, इसका सिंबल है, सिंबल नज़र आएंगे, लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर कोई टनल है, जैसे आपको मीना से जीरा जाने की टनल है, या जमरात से आगे आपको टनल जाती है, वो इस निशान से नज़र आएगी, निशान नज़र आएंगे, लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा, लिखा हुआ यहाँ पे होगा। स्टेयर्स हैं कि अगर आपको कोई सीढ़ी है, बरक़ी जीना है, जैसे मीना जमरात पे स्टेयर्स हैं, और जमरात के चौथे फ्लोर से नीचे आने के लिए सिविल डिफेंस, इनके ऑफिस कहाँ कहाँ हैं वो इस मैप पे इस रंग से नज़र आएंगे। इंफॉर्मेशन सेंटर, आपको कोई मालूमात लेनी है, वो यहाँ नज़र आएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान हज मिशन के ऑफिस हैं, 2 हैं गालिबन मीना में, वो यहाँ पे वो यहाँ ग्रीन कलर का झंडा नज़र आएगा मैप पे, और इस मैप से। अच्छा जी, ठीक है। इस मैप से आपको जो है ना, मैप के ऊपर ये सारे आपको निशान नज़र आएंगे। इसके अलावा PHM प्लेसेस पिकल्स, PHM पाकिस्तान हज मिशन जो वहाँ पे पूरे हज को कंट्रोल करता है, तो उसकी जो है वो सिंपल इस तरीके का नज़र आएगा। मकतब नंबर आपको बता दिया। इसी तरीके से आपको सऊदी एविएशन और सिविल डिफेंस वगैरह उनका निशान ये होगा। और डिस्पेंसरी, एक होता है हॉस्पिटल और एक होता है डिस्पेंसरी, यानी डिस्पेंसरी आप समझ जाए जैसे क्लिनिक है, तो छोटी छोटी डिस्पेंसरी जो है ना मीना में जगह जगह फैली हुई है। तो आपका अगर आप लोकेट करेंगे ना कि आपका कैंप किधर है, तो उस कैंप के आसपास जो है ना आपको करीब करीब जो है ना कई डिस्पेंसरीज नज़र आएंगी, करीब भी होंगी, दूर भी होंगी। बड़ा कोई अल्लाह ना करे कोई मसला होगा तो 5 अस्पताल हैं, वो 5 अस्पताल भी इसके अंदर मौजूद है, नज़र आएंगे। और इसके अलावा ये डिस्पेंसरी का इस निशान को आप देखेंगे मैप के ऊपर,
تو یہ نشان آپ کو نظر آ جائے گا کہ آپ کو کہاں پہ آپ کے قریب ترین ڈسپینسری ہے. تو یہ اہم مقام جو ہے وہ آپ کو نظر آئیں گے یہاں پہ. اس کے علاوہ یہ جو نشان نظر آئے گا نا یہ زون ہے. یہ جو آپ کو 10 زون نظر آ رہے ہیں نا محلے والے, اس میں یہ 5 نمبر کے ہوں گے نا, تو 5 نمبر میں آپ کو ایک زون نمبر 5 کافی اوپر جو ہے نا ہائٹ پہ نا ایک پول پہ لگا ہوا نظر آئے گا. اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ جو ہے نا وہ کس زون میں ہیں. اس کے علاوہ آپ کو جو ہے نا وہ آپ کے کیمپ کے اوپر, جیسے مفتی صاحب نے بتایا کہ آپ کے کیمپ کے ایڈریس ہوتا ہے, یعنی آپ کے کیمپ کے اوپر ہوتا ہے. جس طریقے سے آپ کے اپنے گھر کا ایڈریس ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ بھی ہوتا ہے, یعنی آپ کا مکان نمبر ہوتا ہے اور اسٹریٹ نمبر ہوتا ہے. تو یہ آپ کا جو 25 نظر آ رہا ہے نا 25, یہ آپ کا مکان نمبر ہے, اور 50 جو ہے نا وہ روڈ نمبر ہے. تو یہ بالکل اسی طریقے سے آپ کو جو ہے نا وہ ایک یونیورسل آئیڈینٹی ہوتی ہے کہ آپ کا کیمپ جو ہے نا وہ ہے کدھر ہے. تو اس طریقے سے آپ کے کیمپ پہ جو ہے نا وہ نظر آئے گا. ہم آپ کو دکھا بھی دیں گے آپ کے کیمپ کے اوپر اس طریقے کیمپ کے اوپر اس طریقے کا جو ہے نا وہ بورڈ نظر آئے گا, مخیم یعنی کیمپ اور 13-68. یہ ایسے ہی ہے کہ 25/50 یا 25/150, یعنی کہ آپ کا مطلب ہے کہ آپ کے کیمپ کا نمبر 13 ہے, 13 اور 68 کا مطلب ہے 68 روڈ پہ ہے. تو یہ آپ کا ایڈریس ہے, اور اس ایڈریس کو آپ بنا میں کسی کو بھی بتائیں گے وہ آپ کو آپ کے کیمپ تک پہنچا دے گا. تو یہ ہم اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے, میپ ریڈنگ پہ ہم زیادہ فوکس کریں گے. یہ ہسپتال ہیں, 5 ہسپتال ہیں, آپ کو یہ سارے لوکیٹ ہو جائیں گے میپ کے اوپر. یہ آپ کا نام بھی لکھے ہوئے H1 H2 H3 اس طریقے سے نظر آئے گا. اچھا, یہ اس میں جو ہے نا گریڈ کے اوپر اس کا وہ ہے, تو ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں گے گریڈ کیسے پڑھیں گے. اب نیکسٹ سیکشن میں اس کا گریڈ کرا جائے گا. اب فرض کر لیتے ہیں یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ہم نے اس کو ایک زوم کر کے دکھا دیا. میپ میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں 2 کالم دو آپ کے پاس ٹیبل ہے, ایک ٹیبل یہ ہے اور ایک ٹیبل دوسرا یہ ہے. تو آپ کو جو ہے نا اس طریقے سے وہاں پہ آپ نے دیکھا, اور آپ کو اس کو پڑھنے کے لیے آپ کے پاس آپ کا مکتب نمبر ضروری ہے. اگر آپ نے اس کو پڑھنا ہے مکتب نمبر سب کو پتہ ہوگا, تو اب فرض کر لیتے ہیں کہ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ مکتب نمبر کیا ہے اور اس کیمپ کے اوپر جو ہے وہ یہ خیمہ کدھر ہے. اب باقی چلتے ہیں, اس کو سمپل ہے, یہ زیادہ مشکل نہیں ہے, لیکن ایک دفعہ کرنے والی بات ہے. مثال کے طور پہ آپ کا مکتب نمبر ہے 1C, 1C, ٹھیک ہے. اب یہ 1C جو ہے نا آپ کا مکتب ہے, اب یہ کیمپ ادھر کدھر ہے. تو اس کو دیکھنے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کو دیکھیں گے کہ جی آپ کو 1C آ گیا, تو آپ کا جو ہے نا گریڈ پہ آپ کا کہاں پہ آئے گا. اس میں لکھا ہوا B3, B یہاں پہ دیکھیں اوپر B نظر آ رہا ہے, B یہ رہا, اور 3 آپ دیکھیں نیچے 1 2 3 1 2 3, یہ B یہ والا خانہ ہے نا 3 والا, یہ والا خانہ کے اوپر نظر آ رہا ہے. یہ آپ کا اس خانے کے اندر آپ کو پورا میپ میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. B3 آج کل یہاں پہ آپ کو مل جائے گا آپ کا خیمہ. اور آگے چلیں, آپ کا گریڈ جو اس میں لگا ہوا ہے نا, آپ کا ایڈریس آپ کو پتہ چل گیا. B3 کا ایڈریس جو ہے وہ 6/112. اس کا مطلب ہے آپ کے کیمپ کا نمبر ہے 6, اور آپ کا جو روڈ ہے نا وہ 112 ہے. جیسے مفتی صاحب نے بتایا جو 3 ڈیجٹ کے ہوتے ہیں وہ چھوٹے روڈ ہوتے ہیں, اور جو 2 ڈیجٹ کے ہوتے ہیں وہ بڑے روڈ ہوتے ہیں. تو اب آپ کو جو ہے نا وہ اپنی صرف مکتب نمبر سے 2 انفارمیشن مل گئی. آپ نے جو ہے نا اپنا کیمپ کی لوکیشن دیکھ لینی ہے کہ آپ کے کیمپ کی کوئی لوکیشن ہے کدھر. یہاں پہ آپ کا جمرات جو ہے نا وہ یہ ہے 1 2 3, یعنی کہ چھوٹا جمرہ, بڑا, درمیانہ اور بڑا, اور کیمپ سے آپ کا کتنا دور ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ یہ کدھر ہے. اب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ آپ کو کس گریڈ میں دیکھنا ہے, B3 والی گریڈ میں. B3 گریڈ والی ہے نا وہ یہاں پہ آگے آپ کو 6/112, یہ آپ کو تھوڑی سی 1-2 منٹ لگیں گے, آپ کو جلدی نظر آ جائے گا. 6/112 یہ رہا, اس کو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہ رہا 6/112. آپ کو اس وقت شاید اتنا کلوز نظر نہ آئے, میں ٹرائی کرتا ہوں اگر یہ نظر آ جائے اس کو زوم کر کے. یہاں پہ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہ آپ کو 6/112 لکھا ہوا نظر آ گیا. تو 6/112 میں جو ہے آپ کے ادھر آ جاتا ہے. تو یہ آپ کو جو ہے اس طریقے سے کر کے آپ مینا میپ جو ہے نا آپ اس کو دیکھ لیں گے. تو یہ ہماری پریزنٹیشن ختم ہو گئی ہے. تو اب جب آپ کو 5 یا 6 سے لہجہ کو نظر آئے گا, آپ کے کیمپ میں یہ بہت بڑا سا خیمہ نظر آئے گا, اس کو آپ اس طریقے سے جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں کہ آپ کا کیمپ کی لوکیشن کدھر ہے. اور کیمپ کی لوکیشن کے علاوہ آپ کے پاس جو ہے وہ بڑے بڑے یہ والا میپ نظر آئے گا, کہاں کون سی چیز ہے, ہسپتال کہاں پہ ہیں, ڈسپنسریز کہاں پہ ہیں, پاکستان حج مشن کہاں پہ ہے, اور آپ کا جو ہے وہ کلینکس کدھر ہیں,
اور پاکستان حج مشن کے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا ابھی آپ کو یاد نہیں رہیں گی، لیکن وہاں جب آپ جا کے دیکھیں گے اور یہ پریزنٹیشن آپ یاد کریں گے تو آپ کو بہت آرام سے یہ ساری چیزیں نظر آ جائیں گی. تو اب سوال و جواب کا سیشن ہے، مفتی صاحب موجود ہیں، اور اگر مینا میپ سے متعلق کوئی چیز پوچھنی ہے تو وہ میں بھی حاضر ہوں. اچھا، خواتین کی طرف سے سوال ہے، پہلے اس کو میں دیکھ لیتا ہوں کہ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ جو خواتین بال وہاں پر کاٹیں گی تو کیا اس کو وہیں پر پھینک کر آئیں یا یہاں پر واپس لے کر آئیں؟ تو نہیں، وہیں پر پھینک کر آ جائیں، ضرورت نہیں یہاں پر لانے کی. ان بہرحال راستوں میں نہ پھینکیں، کیونکہ ایک مسلمان کے بدن کے جتنے بھی چیزیں ہیں